بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور صدق اللہ العظیم۔ تجویز تو یہ تھی کہ یہ پروگرام ہی کینسل کیا جائے اس مہینے میں، لیکن پھر یہ سوچا گیا اپنے معمول کو پورا کر لیں، اس لیے کہ آپ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں، ہم سب کا تجربہ ہے کہ یہ ایک مہینے کا گیپ بھی کافی نقصان دہ ہے، لیکن کم سے کم یہ سلسلہ تو رہے جس میں ہمیں مذاکرہ ہو، یاد دہانی ہو، اور پھر اس کا کچھ نفع کچھ دن تک چلتا رہے۔ حالات ایسے ہیں زمانے کے، اس لیے یہ اختیار کے ساتھ اعلان دیا گیا کہ جو حضرات اپنی مصلحت سمجھیں آئیں، نہ سمجھیں نہ آئیں، کسی کو دعوت نہیں ہے، بلکہ اپنے رزق پر اپنے علاقے کے حالات ملحوظ رکھ کے جو آنا چاہیں وہ آ سکتے ہیں۔ ویسے یہ مجلس لائیو بھی نشر ہوتی ہے، مگر یہ بات دھیان میں رکھنا چاہیے کہ اس کا فائدہ صرف معذور لوگوں کے لیے ہو۔ ہم نے اس کی اجازت اس بنیاد پہ دی ہے، بھائی لوگ بہت دور ہیں، دوسرے ملکوں میں ہیں، دوسرے ریاستوں میں ہیں، اور وہ بھی آنا چاہتے ہیں مگر ان کے لیے ہر وقت آنا سفر کرنا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے ان لوگوں کو وہیں بیٹھ کر فائدہ پہنچ جائے۔ یہ مجلس کا لائیو سلسلہ اس وجہ سے ہے، لیکن جو لوگ اپنے علاقوں کے ہمیشہ آتے رہے ہیں اور ہمت کرتے رہے ہیں، اب وہ لائیو سن سکنے کی وجہ سے اگر غفلت کریں گے تو یہ بڑی ناقدری ہوگی محافل دینیہ کی، کیونکہ دین کی مجلسوں میں یہ جو مجمع ہوتا ہے اس کی صحبت کی بھی برکت ہوتی ہے، اور یہ نہیں ملے گی آپ کو اپنے گھر میں بیٹھ کر سننے سے، وہاں سے بیان کی آواز آتی رہے گی، لیکن صالحین کا اتنا بڑا مجمع، اور ان صالحین میں بھی پتہ نہیں کتنے بندے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا مقام رکھتے ہوں، کتنے بندے شکستہ دل ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو وہ ہمیں سمجھ میں آئیں نہ سمجھ میں آئیں، صورت شکل سے کوئی اللہ والے دکھائی بھی نہ دے ہم کو، لیکن ان کے ساتھ ہمارا یہ بیٹھنا ہماری بگڑی بن جانے کا سبب ہو جاتا ہے۔ اس لیے محفلوں کو لائیو کی سہولت سامنے رکھ کر کے ناقدری مت کرو، بہت بڑے نقصان میں رہیں گے، بڑے خسارے میں رہیں گے۔ ہاں جو بیچارے
دوسرے کنٹریز میں ہیں، دوسرے اسٹیٹس میں ہیں، ان کی مجبوریاں ہیں کہ وہ سفر کر کے نہیں آ سکتے، تو پورے سے محروم ہونے سے کچھ فائدہ اٹھا لینا تو ان کے لیے بہتر ہے۔ لیکن آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں نفس دھوکہ نہ دے دے کہ بھئی آواز یہاں تک بھی آ جاتی ہے تو ہم اپنے ہی گھر پہ بیٹھ کے کیوں نہ سن لیں، یہ نہیں۔ البتہ گھر پر انتظام کر کے آ جائیے کہ مستورات بیٹھ کر سن لیں گھر کے اندر اپنی اپنی جگہوں پر، تاکہ ان کو فائدہ ہو اور وہ یہ نہ کہیں آپ لوگ تو جا کے فائدہ اٹھاتے ہو اور ہم کو یہیں رکھتے ہو، تو ان کو بھی فائدہ ہو جائے اور انشاءاللہ ان کو اس سے بہت نفع ہوگا۔ بسا اوقات علماء کے سامنے بیٹھ کر سننے والے مردوں کو وہ نفع نہیں ہوتا جو پس پردہ سننے والی بہنوں کو ہو جاتا ہے۔ اپنی اپنی طلب اور اپنے اپنے خلوص کی برکت ہوتی ہے۔ ایک بات اور آپ لوگوں کو بتانے کی ہے، جو حضرات دور دراز سے آتے ہیں اور صبح سے، وہ لوگ اس بات کی کوشش کریں کہ وہ صبح کی مجلس میں ضرور شرکت کریں۔ جب جانا ہی ہے اتنی دور تو تھوڑا یہ اہتمام کر لو کہ وہ صبح والی مجلس نہ چھوٹے۔ اس کی اہمیت اس واسطے ہے کہ آپ لوگ اپنے مشاغل میں ہیں اور معتدب وقت لگا نہیں سکتے کہ بھئی مستقل آ کے رہیں اور آہستہ آہستہ اپنی تربیت ہو اور معلومات حاصل ہوں، پوچھتے رہیں، مشورہ کرتے رہیں اور پڑے رہیں یہاں پر معتدب وقت کے لیے۔ اور ہم بھی بعض احباب آ کے رہنے کے باوجود بہت کم وقت ان کو دے پاتے، دیگر مشاغل کی وجہ سے، مدرسے کی مصروفیات اور دیگر مصروفیات کی وجہ سے۔ تو اطلاع حالات اور اس کا جواب لینے کا وہ موقع سب سے بہتر ہے کہ مختصر سے اپنے حالات کا سوال کر لیا جائے اور جواب سب کو پہنچے۔ سب کو پہنچنے میں فائدہ یہ ہے، کس کا سوال ہے یہ تو نہیں معلوم ہوگا، لیکن جواب سب کو پتہ چل جائے گا، اور جن لوگوں کو ضرورت ہے وہ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ تو اس وجہ سے اس مجلس کی اہمیت ہمارے نزدیک اس مجلس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہ مجلس ترغیب کے واسطے ہے، اور وہ مجلس جو ہے فکر مند لوگوں کے قدم آگے بڑھنے کے واسطے ہے کہ وہ اپنے قدم آگے کیسے بڑھائے اور کیسے رکاوٹیں ہیں ان کو حل کرے۔ تو یہ وہ کام ہے اور یہ کام کی ترغیب کے لیے ہے مغرب کے بعد کا بیان۔ لیکن چونکہ ایک عرصے سے ہم لوگ جلسوں بیانوں کو بہت بڑا کام سمجھے ہوئے ہیں، اس لیے ہم اس کو نمبر 1 پہ رکھتے ہیں، اس میں جمع ہوتے ہیں، اور اس کو ایسا دوسرا تیسرا درجہ دیے ہوئے ہیں اور اس کے اندر پہنچنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ لیکن میرے نزدیک یہ مجلس تو شہر کے لوگ بھی آ جاتے ہیں، عام مجلس ہے، یہ بیان ہے، یہ فکر پیدا کرنے کے واسطے ہے، اور وہ مجلس جو ہے اس پیدا شدہ فکر کے مطابق اپنی ترقی اور اپنے کو آگے بڑھانے کی فکروں کے واسطے ہے۔ اس لیے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے سالکین کے حق میں، اور یہ عوام الناس کے حق میں ایک اچھا موقع ہے کہ وہ سب کے ساتھ وہ بھی سن لیں گے اور سب کو ان کی فکریں ہو جائیں گی۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی کا حیثیت بتائی ہے، حقیقت بتائی ہے کہ یہ دنیاوی زندگی کی اصل حیثیت کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی مصلحت سے دنیا کی چیزوں پر، دنیا کی چیزوں میں کشش رکھی ہے، ایک حسین پردہ ڈال کے اس کے اوپر، اور اس کے پیچھے حقیقتوں کو مخفی رکھا ہے، چھپایا ہے، اور ان حسین پردوں کے پیچھے جو تلخ حقیقتیں ہیں، ان حقیقتوں تک پہنچنے کی آنکھوں میں صلاحیت رکھی ہے، لیکن یہ سر کی آنکھ پردے کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی، تو دل کو بھی اللہ نے بینائی عطا فرمائی ہے کہ دل کی آنکھ سر کی آنکھ جو دیکھ رہی ہے
اس کو جھٹلائے اور جو حقیقت ہے اس تک پہنچ جائے۔ یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی۔ حضرت حکیم صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی۔ حضرت حکیم صاحب کی ایک کتاب ہے دنیا کی حقیقت، اس کا نام دنیا کی حقیقت ہے، اور وہ مشکات شریف کے کتاب الرقاق کی منتخب احادیث کی تشریح ہے۔ اس کے ٹائٹل پر ہے یہ شعر حضرت کا، نام بھی دنیا کی حقیقت ہے، اسی سے رکھا حضرت نے اس کا نام دنیا کی حقیقت۔ یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی۔ یہ دنیا کی حقیقت وہاں جا کر عام لوگوں کو سمجھ میں آتی، لیکن جن لوگوں نے راہ خدا میں مجاہدہ کیا ہے، اس مجاہدے کی برکت سے ان کی بینائی اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ ان کو قبر میں جا کے دنیا کی حقیقت سمجھنے کی ضرورت نہیں، اس دنیا ہی میں رہ کر دنیا کی حقیقت ان کو نظر آ جاتی ہے۔ اور جس کو وقت سے پہلے سمجھ میں آ جائے وہ تو حادثے سے بچ سکتا ہے، اور جسے حادثہ ہو جانے کے بعد سمجھ میں آئے وہ حادثے سے بچ کیسے سکتا ہے۔ ایک آدمی گاڑی چلا رہا تھا، اندھیرے میں اس کو دکھائی نہیں دیا، وہ جا کر کسی گاڑی سے ٹکرا گیا۔ اب ٹکرانے کے بعد معلوم ہوا کہ سامنے گاڑی تھی، سلو چلنا چاہیے تھا، سائڈ سے نکلنا چاہیے تھا، احتیاط کرنی چاہیے تھی، بریک لگانا چاہیے تھا۔ اب معلوم ہو کہ کیا ہوگا، اب تو جو ہونا تھا نقصان ہو گیا۔ لیکن ایک آدمی کی گاڑی کی لائٹ تیز تھی اور بہت دور سے اس نے دیکھا کہ سامنے گاڑی ہے، تو وہ پہلے سے سلو بھی ہوا اور اپنے کو اگر آگے نکالنا ہے تو سائڈ سے نکالنے کا فیصلہ کیا اور دیکھا اور احتیاط سے آگے نکل گیا، نقصان بھی نہیں ہوا اور آگے بھی بڑھ گیا۔ اسی طریقے سے جس کو قبر میں جانے کے بعد پتا چلا کہ دنیا کیا ہے، تو اب پتا چل کے بھی اس کو فائدہ کیا ہو۔ اور اگر زندگی میں پتا چل جائے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے تو وہ دنیا کے ساتھ جو تعلق رکھنا چاہیے وہی تعلق رکھے گا، اور باقی سب آخرت کے لیے فکر کرتا رہے گا، ایکسیڈنٹ سے بچ جائے گا، نقصان سے بچ جائے گا۔ تو یہ نظر کیسے آتا ہے؟ تو اہل اللہ کی صحبت حاصل ہو، چونکہ وہ لوگ دنیا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، ان کا رویہ دنیا کے ساتھ کیا ہے، ہمارے سامنے آئے تو پھر ہماری نظر میں بھی دنیا کیا ہے سمجھ میں آئے گا۔ دوسرے یہ کہ جب ہم آخرت کو بنانے کے لیے مجاہدے کریں گے تو مجاہدات کے تسلسل کے بعد ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ٹھوکریں کھا کھا کے، رگڑے کھا کھا کے ہمارے دل کی آنکھ کھلے گی، اور وہ آنکھ مظاہر کے پیچھے چھپی حقیقتوں کو دیکھنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ پھل بہت مزیدار ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اہل اللہ کو حقیقت ساتھ پھل دیکھتے ہی نظر آ جاتی ہے۔ ہم کو تو پھل دیکھتے ہی نظر، وہ ماشاءاللہ بہت تازہ نظر آ رہے ہیں اور بہت اچھی کوالٹی کے دکھائی دے رہے ہیں، اور خریدنا چاہیے، کھانا چاہیے۔ کھایا تو بہت مزیدار ہے، ماشاءاللہ بہت مزیدار مل گیا بھئی آج ہم کو پھل، بات ختم ہو گئی۔ لیکن وہی کسی صاحب نظر کی نظر پڑتی ہے فروٹ کے اوپر، تو پہلے یہ سب ان کو نظر نہیں آتا، پہلے یہ نظر آتا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کو اپنے کام و دہن کو، حلق کو، زبان کو لذت پہنچانے کے لیے چند سیکنڈ کی لذت، کہ جب زبان سے نیچے اتر جائے تو لذت ختم۔ ان چند سیکنڈ کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، تاکہ ہم اس سے دھوکہ نہ کھائیں،
یہ تو پیچھے نیچے جیسے ہی جائے گا خود ہمارے لیے قابل نفرت ہو جائے گا. زبان تک پہنچنے تک ہمارے لیے اس میں کشش ہے، دلچسپی ہے، شوق ہے، رغبت ہے، کھانے کا تقاضا ہے. لیکن جب وہ ذرا نیچے اترا، یہاں ہی سے ہمارے لیے وہ نہایت ناگوار چیز ہے، نہایت ناپسندیدہ چیز ہے. اس کے تصور سے بھی ابکائی آئے گی، اس کے تصور سے بھی قے ہونے لگے گی. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی اچھا خاصا کھا رہا تھا، کھاتے کھاتے اس کو ٹھسکا اسکا لگا اور قے ہوئی اور باہر نکل آیا. اب اس باہر نکل آئے ہوئے اسی چیز کو کون پسند کرتا ہے؟ حالانکہ ابھی تو وہ غلاظت بھی نہیں بنی، رستے میں تھی، رستے سے واپس آ گئی. زبان کے ادھر تھی تو مرغوب تھی، اور زبان سے ادھر چلی گئی تو مبغوض ہو گئی، ناپسندیدہ ہو گئی. یہ جو حقیقت ہے، ہر پھل کو دیکھ کر، ہر نعمت کو دیکھ کر یہ حقیقت فوراً نظر میں آتی ہے صاحب نظر کی. ان کو صاحب نظر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مظاہر میں اٹک کے نہیں رہ جاتی نظر. مظاہر یعنی جو نقشے سامنے دکھ رہے ہیں، شکلیں، صورتیں، ان شکلوں اور صورتوں میں اٹک کے نہیں رہ جاتی، یہ اس کی حقیقت تک پہنچتی ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. بہترین بستر ہے، نرم گدا ہے، خوبصورت چادر بچھی ہوئی ہے، ایئر کنڈیشن روم ہے. داخل ہوا، ایک آدمی نے کہا واہ کیا بہترین کمرہ ملا، اب تو آرام سے سوئیں گے. وہ سو گیا، ختم. اس کی نظر مظاہر تک گئی، شکلوں تصویروں کا بندہ ہے، اسی میں جا کر کے سو گیا آرام سے. لیکن صاحب نظر گیا، اس کی نظر میں بھی یہ پورا منظر آیا، لیکن اس نے کہا کہ یہ تیرا خانہ رنگی، یہ تیرا بستر زریں، بفرش خاک سونا ہے تجھے زیر مزار آخر. کتنا اچھا ہے، کتنا خوبصورت، کتنا نرم، کتنا قیمتی، کتنا لگو. ابھی تو کہہ رہے ایسے ایسے گدے آ رہے ہیں، 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ روپے کے گدے بیڈ پہ ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں. کتنا ہی ہوگا، کتنا ہو، کتنا ہو، کتنا ہو. اللہ دے تو کوئی سو اس کے اوپر، ہمیں منع بھی نہیں ہے، کسی سے حسد بھی نہیں، ہمیں کوئی اس سے شکایت نہیں. اللہ دیا تو وہ بھی خرید لو، اسی پہ بھی اس پہ بھی سو جاؤ. ہمیں تو نہیں سمجھ میں آئے کہ اس پہ اور اس پہ کیا فرق ہے، لیکن اگر کسی کو سمجھ میں آئے تو اس سے بھی فائدہ اٹھا لو. لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے، میں دیکھوں گا تو بس اتنا سمجھ میں آئے گا کہ صاحب بہت تھکے ہوئے، آج بہت اچھا روم ملا، آرام سے سو جانا چاہیے. بس اتنا ہی سوچیں گے اور سو جائیں گے، اور فائدہ اٹھا لیں گے. اس سے جو فائدہ ہے وہ فائدہ اٹھا لیں گے، بس ہو گیا، صبح چھوڑ دیا، چلے گئے. لیکن جب اہل اللہ دیکھتے ہیں، اللہ والوں کی نظر پڑتی ہے، تو ظاہر ہے ان کی بھی نگاہیں ہیں، اور ان کی نگاہیں بھی شکلوں کو دیکھ سکتی ہے، دیکھتی ہیں. لیکن فوراً ان کے ذہن میں آتا ہے کہ بس جب تک جسم میں جان ہے یہ سب نخرے ہیں، اور اگر اس جسم سے جان نکال لی جائے، اور ایک دن نکلنے ہی والی ہے، تو اس جسم کا کیا باقی رہے گا صاحب. اسے لے جا کر مٹی میں دبائیں گے، ایک پرانی چادر بھی نہیں بچھائیں گے. جس کو انجام کار وہاں سونا ہے اور برسہ برس تک سوتے رہنا ہے، اس کو اس میں کیا مزہ آئے گا، کیا جی لگے گا. اس کو اس میں کوئی اس کا جی نہیں لگے گا. اللہ کا دیا موجود بھی ہوگا تبھی جی نہیں لگے گا اس کے اندر. جی تو یہی دل میں بار بار آتا رہے گا جب آرام ملے گا، جب تکیہ نرم اس کے سامنے ہوگا، جب بہترین بلانکٹ ہوگی، یہی آتا رہے گا ذہن میں. بفرش خاک سونا ہے تجھے، بفرش خاک سونا ہے تجھے زیر مزار آخر. قبر کے اندر تو بھائی مٹی کے بچھونے پہ سونا ہے، وہاں کرلان کے گدے نہیں ہیں، وہاں بڑی بڑی کمپنیوں کے خوبصورت بستر نہیں ہیں. بڑے سے بڑے دولت مند کو بھی بفرش خاک سونا ہے، بڑے سے بڑے اللہ والے کو بھی بفرش خاک سونا ہے.
شاہ عبداللہ مرے تو کہاں لٹایا گیا؟ بفرش خاک. شاہ فہد کو کہاں لٹایا گیا؟ بفرش خاک لٹایا گیا. اور حاجی امداد اللہ صاحب کو کہاں لٹایا گیا؟ صحابہ کرام کو کہاں لٹایا گیا؟ خلفائے راشدین اور تو اور امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لٹایا گیا ہے؟ ان کے لیے بھی بستر نہیں بچھایا گیا. یہ حقیقت ہے. حقیقتوں تک نظر جس کی جاتی ہے وہ دنیا کے پرفریب چہرے سے دھوکہ نہیں کھاتا. اس کو اس سے دھوکہ نہیں لگتا. حرام تو حرام رہے، حلال مناظر میں بھی نہیں الجھتا. وہ بھی یہ کہتا ہے کہ سب ٹیمپروری میں کیا الجھنا ہے، عارضی چیز میں کیا جی لگانا ہے. جی اس کا لگتا ہے اس دنیا میں جسے یہ مستحضر نہیں ہے کہ وہ عارضی ہے، جسے یہ یاد نہیں ہے کہ میں فانی ہوں، موت میرا پیچھا کر رہی ہے. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے، میرے سے چھٹکارا نہیں. سب دوست جدا ہو سکتے ہیں، یہ موت ایک ایسا ساتھی ہے جو جدا ہونے والا نہیں. جب دنیا میں آئے اسی دن ہمارے کان میں پھونک گئی، آپ اکیلے مت سمجھیے اپنے کو، میں آپ کے ساتھ ہی ہوں، یہ نہیں، اور ساتھ ہی رہوں گی، جانے والی کہیں بھی نہیں ہوں. میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے. اس ساتھ ہمارے موت لگی ہوئی ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ڈھونڈ رہی ہیں، انسان ان کو نہیں ڈھونڈ رہا ہے. ان میں سے ایک کو انسان بھی ڈھونڈ رہا ہے اور ایک سے انسان بھاگ رہا ہے، مگر وہ دونوں چیزیں انسان کے سامنے نہیں ہیں، انسان کے پیچھے ہیں. وہ مطلوب ہیں ان کے، انسان ان کا مطلوب ہے. طالب بنے تب بھی ان کا مطلوب ہے، طالب نہیں ہے. وہ پیچھے سے چلی آ رہی ہے، ان کو ڈھونڈتے ہوئے پیچھا کرنے کے لیے بے چین ہے. کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک رزق ہے اور ایک موت ہے. وہ آپ کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے، رزق بھی آپ کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے. یعنی جو رزق اللہ نے مقدر کر دیا اس کو آپ نہیں ڈھونڈ رہے ہیں بلکہ وہ آپ کو ڈھونڈ رہا ہے. یعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. وہ ڈھونڈ رہا ہے آپ کو کہ فلاں صاحب کہاں ہیں، فلاں صاحب کہاں ہیں. ان کو کھانا ہی کھانا ہے اور اگر نہیں کھائیں گے تو کھلا کے مارنا ہے، کھانا ہی کھانا ہے. اور اگر زیادہ کھا لیں گے تو نکلوا دینا ہے. ایک آدمی کھانا کھا رہے تھے، ٹھسکا لگ گیا، زور کا ٹھسکا لگا تو پریشان ہو گئے. زندگی موت کی کیفیت ہو گئی. لیکن اس کے بعد ان کو ایک چھینک آئی، اس چھینک کے ساتھ ایک دانہ ناک میں سے نکل کے باہر گر گیا اور ادھر مرغی پھر رہی تھی، اس کو دانہ نظر آیا تو اس نے جلدی سے آ کے اچک لیا اور کھا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے پاس غلطی نہیں ہو سکتی بھائی، یہ تھا اس کا کھانا، تم کیسے کھا گئے؟ نکالا جائے گا اور نکال کے جس کی روزی ہے اس کو دی جائے گی. نکال کے روزی دے دی اللہ تعالیٰ. تو میرے عزیزوں، دوستوں، بہنوں، روزی تو اپنا پیچھا کر رہی، بڑھ کے کھا نہیں سکتے، اور جو ہمارا مقدر ہے، مرزوق ہے، اس کو چھوڑ کے دنیا سے جا نہیں سکتے، کھانا ہی پڑے گا. نہیں تو فرشتہ مار مار کے کھلائے گا مگر کھانا پڑے گا جو ہے آپ کا مقدر. الا وان موتا لن تستکمل، الا وان موتا لن تستکمل حتی کیا ہے، حتی تستکمل رزقہ، حتی تستکمل رزقہ.
جب تک کہ اپنی روزی کو پورا نہ کر لے، پینے کی چیزیں پی نہ لے، کھانے کی چیزیں کھا نہ لے۔ ان نفسا لن تموت، کوئی شخص نہیں مر سکتا، کوئی شخص، یقیناً فرمایا حضور نے، کوئی شخص مر نہیں سکتا، لن تموت، ہرگز نہیں مر سکتا، حتی تستکمل رزقہا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ۔ تو اللہ سے ڈرتے رہو روزی کے معاملے میں، کہ پوری زندگی اس روزی کے پیچھے کھپائی، اپنی آخرت کی فکر نہیں، اپنی موت کی تیاری نہیں، خدا کے سامنے کھڑے ہو کر اعمال نامے تلوانے کی فکر نہیں ترازو کے اندر۔ جہنم کے اوپر سے گزرنے کا جو بڑا لمبا پل ہے، اس پل پر گزرنے کا یقین نہیں۔ ایمان تو ہے کہ جتنی باتیں کہی جاتی ہیں کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، تو الحمدللہ ہم لوگوں کو ایمان تو ہے، پر یقین کچھ نہیں ہے۔ اگر اس ایمان پر یقین ہوتا تو یہ یقین ہم کو کٹ کے گرنے سے بچنے کی تدبیریں سجھاتا، کیونکہ بہت لوگ اس پل صراط پر سے کٹ کے گریں گے تو نیچے جہنم ہے، جہنم ہی میں جائیں گے سیدھے۔ جو پار نکلے گا وہی جنت میں جائے گا۔ تو ایمان تو ہے پر یقین نہیں ہے۔ یقین ہوتا تو کیوں نہ ہم اس کی تدبیریں کرتے کہ بھائی کیسے بچا جاتا ہے۔ اس بات کا ایمان ہے کہ پل صراط اتنا لمبا پل ہے، 500 برس سیدھے سیدھے اس کے اوپر چلنا ہے، اتنا لمبا برج ہے، اور بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، دونوں جانب لوہے کے آنکڑے گھوم رہے ہیں، اس میں سے نکل کے جانا ہے بچ بچ کر کے، پھر اوپر سے طرفہ یہ کہ اندھیرا گھپ ہے، روشنی کا نام نہیں۔ پر روشنی اس دنیا میں تیار کی جا سکتی ہے، جو اتنی سپریٹ اور سیکریٹ ہوگی کہ جس کی ہوگی اسی کو نظر آئے گا رستہ، بازو والے کو نہیں نظر آئے گا، صرف اسی شخص کو دکھائی دے گا اس روشنی میں جس نے وہ روشنی اس دنیا میں کمائی ہے۔ ہم کما سکتے ہیں ایسی روشنی جو پل صراط پر ہم کو رستہ دکھائے، اس کے انکڑوں سے بچائے اور اس پہ تیزی سے گزرنا سکھائے۔ یہ دنیا میں ہو سکتا ہے۔ کچھ اللہ کے بندے بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ بجلی دیکھو ادھر چمکتی ادھر گرتی ہے، جا کے دوسرے ملک میں گئی، اس کی جانے کی رفتار بہت تیز رفتار ہے۔ کچھ بندے بجلی کی طرح پار کریں گے، کچھ بندے تیز ہوا کی طرح پار کریں گے۔ اپنے اپنے ایمان و اعمال کے حساب سے وہ پل صراط پر سے گزریں گے۔ کچھ بندے وہ ہوں گے باوجود دونوں جانب سے لوہے کے نوکدار آنکڑوں کے گھومتے رہنے کے، ایک سے بھی نہیں ٹکرائیں گے، بالکل صاف ستھرے ادھر پہنچ جائیں گے۔ کچھ بندے وہ ہوں گے جو اس سے ٹکرائیں گے اور زخمی ہو کے ادھر آئیں گے۔ کچھ بندے ایسے ہوں گے جو زخمی کیا اسی میں پھنس کے نیچے گر جائیں گے، جب وہ نیچے گرا دے گا تو نیچے جہنم ہے، جہنم میں چلے جائیں گے۔ لیکن جو پار ہوں گے وہ بھی بندے ہی ہوں گے نا، تو وہ جو بندے پار ہو جائیں گے، ہم وہ بندے کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ بندے جو بجلی کی چمک کی طرح ادھر نکل جائیں گے، ہم وہ بندے کیسے بن سکتے ہیں؟ کیونکہ بن سکتے ہیں جب جو بنے ہوں گے وہی تو نہ جا کے وہاں کامیاب ہوں گے، تو وہ بن سکتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے گا آپ کہاں سے بن کے آئے ہو؟ وہ کہیں گے ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس دنیا میں جاؤ، یہ روشنی ہم نے وہاں تیار کی ہے، یہ قوت ہم نے وہاں تیار کی ہے، یہ حکمت اور ہم نے وہاں تیار کی ہے، یہ پل صراط پہ چلنا ہم نے دنیا میں سیکھا ہے، مشق کر کے آئے ہیں ہم۔ آپ سوچیں گے کہ بھئی ہم لوگوں نے کہا مشق کی، اس کی یہاں ہی نہیں ایسا کوئی پل، ایسا کوئی پل ہی نہیں ہے، تو مشق کہاں کی دنیا میں ہم نے؟ کس نے کی؟ کس اللہ والے نے کہاں مشق کی؟ کون سے ملک میں ہے یہ پل؟
تو یہ پل ہے شریعت مطہرہ کا۔ شریعت بال سے باریک اور تلوار سے تیز راستہ ہے۔ جو شخص اس دنیا میں شریعت پر جمنے میں کامیاب ہو گیا، شریعت و سنت کا اتباع کرنے میں کامیاب ہو گیا، اپنے نفس کے دھوکوں سے، اپنے نفس کی شرارتوں سے، انسانی اور جنی شیاطین کے ورغلانے سے، بہکانے سے اپنے آپ کو بچایا اور شریعت ہی پہ جمع رہا، تو اس نے مشق کر لی بہت خطرناک برج پر چلنے کی۔ اس کو پریکٹس ہو گئی ہے، یہ اس پہ بھی چل لے گا اور نکل جائے گا۔ اللہ یہاں مشق کرا رہے ہیں ہم کو۔ دیکھو اللہ چاہتے تو ہمارے اندر گناہ کی کیپیسٹی ہی نہ رکھتے، گناہ کی طاقت نہ رکھتے۔ دیکھو فرشتوں میں رکھی اللہ نے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ہے ہی نہیں ان کے اندر کہ وہ گناہ کر سکیں، کچھ بھی نہیں، نیکی ہی کر سکتے ہیں، بس گناہ کر نہیں سکتے۔ مگر اسی وجہ سے تو فرشتوں کو ثواب نہیں ہے، ان کی نیکیوں کا کوئی ثواب نہیں ہے، ان کو گناہ سے بچنے کا کوئی اجر نہیں ہے ان کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجر تو دیا جائے گا جو گناہ کر سکتا تھا اور نہیں کیا، اس کو دیا جائے گا، اور جو نیکی چھوڑ سکتا تھا مگر نہیں چھوڑی، اس کو اجر دیا جائے گا۔ تو آزمائے ہم لوگ جا رہے ہیں، فرشتے نہیں آزمائے جا رہے ہیں، ہم لوگ آزمائے جا رہے ہیں۔ ہمیں اللہ پاک نے اتنی طاقت دی ہے، ہمارے پاس ارادہ ہے، ہمارے پاس قدرت ہے، ہمارے پاس اسباب کو اختیار کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ سب ہمیں کیوں دی گئی؟ یہ سب اس لیے دی گئی ہے کہ ہمیں اللہ آزمائیں اپنی بندگی میں، عبدیت کاملہ تک پہنچائیں بندوں کو، کہ بندے اپنے ارادے کا غلط استعمال نہ کریں، بندے اپنی قدرت کا غلط استعمال نہ کریں۔ ہم کو ارادہ ہے کہ ہم چاہیں تو گناہ کریں، غلط استعمال ہے۔ ہمارے پاس قدرت ہے کہ ہم چاہیں تو فلاں اسباب معصیت کو جمع کر لیں، یہ غلط استعمال ہے۔ غلط اور صحیح کو دیکھتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں ایک دن بتا دے کہ تم میں سے کون اچھی زندگی گزار کے آیا ہے۔ اور اچھی زندگی بھائی کھانے پینے اور بلڈنگ، بنگلے، کاریں، موٹریں، اس کو اچھی زندگی ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب فلاں صاحب کو بہت اچھی زندگی ہے، ان کا بہت اونچا اسٹیٹس ہے، وہ فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ اب وہ ایسی بات وہی سمجھ سکتے ہیں جن کی آنکھیں ابھی بند ہیں، جنہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، وہی اندھے سمجھ سکتے ہیں۔ جس کی آنکھ کھل گئی وہ کیسے سمجھے گا؟ غبی لوگ سمجھ سکتے ہیں لیکن ذہین لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ جن لوگوں کو دنیا کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئی وہ دماغی اعتبار سے بہت کمزور ہیں، چاہے کتنے بڑے پڑھے لکھے لوگ، عالم صاحب ہوں، علامہ صاحب ہوں، یا گریجویٹ صاحب ہوں، یا پی ایچ ڈی ہوں، یا کچھ بھی ہوں، بڑے نمبروں سے پورے ملک میں فرسٹ آئے ہوں، ان کی ذہانت کے چرچے ہو رہے ہوں، لیکن اگر اس کو دنیا کی حقیقت نہیں سمجھ میں آ سکتی تو وہ غبی ہے اور بہت کمزور دماغ والا ہے۔ اور ایک شخص ہے دنیا جن کو بہلول سمجھتی ہے، لیکن دنیا کی حقیقت اس کو نظر آتی ہے تو وہ ذہین ہے، وہ غبی نہیں۔ ان للہ عبادا فطنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ، اللہ کے کچھ ذہین بندے ہیں جنہوں نے دنیا کو دل سے نکال دیا، دنیا کو طلاق دے دیا، علیحدہ کر دیا، یعنی اپنی ضرورتوں سے علیحدہ نہیں کیا،
بلکہ اپنی دنیا سے، اپنے دل سے علیحدہ کر دیا۔ طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ، اس دنیا کو علیحدہ کر دیا اور اس کے ساتھ جو فتنے لگے ہوئے ہیں اس سے ڈر گئے۔ سب دنیا آتی ہے بغیر فتنوں کے نہیں آتی۔ ایک دن حضور علیہ السلام رات میں گھبرا کے اٹھے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اکبر، آج رات کتنے خزانے آسمان سے اتارے گئے، مال دولت، جو چیزیں دنیا میں خزانے سمجھے جاتے ہیں، آج رات کتنے خزانے آسمان سے اتارے گئے ہیں، اور آج رات کتنے فتنے آسمان سے اتارے گئے ہیں۔ ذرا یہ زیوروں میں اور کپڑوں میں لپٹی عورتوں کو اٹھاؤ، جگاؤ، ان سے کہو کہ وہ نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے۔ اپنے گھر والیوں کو سب کو اٹھایا حضور علیہ السلام نے اور کہا کہ سب لوگ اللہ سے پناہ مانگو ان فتنوں سے جو آج رات اتارے گئے۔ ایک دن حضور علیہ السلام مدینہ منورہ کے باہر جو آطام مدینہ ہیں، یعنی یہودیوں کے قلعے تھے، بنو نذیر کے قلعے تھے، وہاں پر پختہ مکانات، اونچے اونچے مکانات ٹیلوں پر بنے، وہاں حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تھے۔ تو ایک ٹیلے پر چڑھے، اونچائی کی طرف گئے حضور علیہ السلام، اور وہاں سے مدینہ شہر کی طرف دیکھا۔ اب فرمایا آپ لوگوں کو بھی کچھ نظر آ رہا ہے؟ تو ساتھ میں جو صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو یہ بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں۔ نہیں، مدینے میں شہر میں کچھ نظر آ رہا ہے؟ کہا شہر میں بھی ہمیں کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بارش کے قطروں کی طرح فتنے اتر رہے ہیں، اور کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کے صحن میں فتنہ نہ اتر رہا، ہر جگہ فتنے اتر رہے ہیں، آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتر رہی ہیں۔ جہاں مال ہے وہاں فتنہ ہے، مال کے حوالے سے فتنے کی کمی نہیں۔ فتنہ اردو زبان کا نہیں، جس کو ہم فساد کہتے ہیں، فساد بھی ہو جاتا ہے، لیکن فتنے سے مراد آزمائش۔ ہر مال، ہر نعمت، ہر راحت، ہر شہرت، ہر عزت، ہر کرسی، ہر اقتدار، ہر قابلیت، یہ انسان کے لیے مال ہے اور یہ آزمائش ہے۔ اس طور پر آزمائش ہے کہ اس کی مصروفیت یا اس کی محبت اللہ کی محبت کو متاثر کر دیتی ہے۔ اولاد کی محبت، پڑوس کی محبت، دوستوں کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، اللہ کی محبت پر ڈائریکٹ اثر انداز ہوتی ہے اور اسے کمزور کرنی چاہیے۔ اب جو فتنوں سے باخبر ہے، ہوشیار ہے، دنیا کی حقیقت سمجھ کے چل رہا ہے، وہ یہ کرے گا کہ یہ سب چیزیں ٹھیک ہے، میری ناگزیر ضروریات ہیں، رہنے دو، لیکن میں اس کو سبب بننے نہیں دوں گا اللہ رسول کی محبت متاثر ہونے کا، اس کا سبب نہیں بننے دوں گا۔ تو ذہین بندوں نے کیا کیا؟ دنیا کو اپنے دل سے علیحدہ کر دیا اور فتنوں سے ڈر گئے۔ فتنے، اور نظروا فیہا فلما علموا انہا لیست لحی وطنا، غور سے دیکھا دنیا کو، اور جب دنیا کے غور سے دیکھا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ دنیا کسی زندہ ضمیر کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ اسٹیشن ہے، بس گزرنے کی جگہ ہے۔ کل مجلس میں طلباء نے سنا کہ حضرت فرما رہے تھے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو دو ریل، ایک ریل سے ایک اور ریل ٹرین بدل کے جانا پڑتا ہے۔ کبھی ہوائی جہاز میں بھی ہوتا ہے کہ ایک فلائٹ سے پہنچتے ہیں، وہ وہیں تک آتی ہے، وہاں سے دوسری والی لے کر کے پھر آگے جانا پڑتا ہے آدمی کو۔ تو یہ فلائٹ چینج کرنے کے لیے، ٹرین چینج کرنے کے لیے
وہاں کچھ تو رکنا ہی پڑتا ہے اس کو. وہ جو رکنا ہوتا ہے وہ بہت مختصر سا قیام ہے. مسافرت کنٹینیو ہے، مسافرت جاری ہے. ایک آدھا سفر ہو گیا، ایک ٹرین سے اترا، اب دوسری ٹرین، تو انتظار کرو، گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد دوسری والی ٹرین آنے والی، اس پہ بیٹھ کے جانا ہے. یا اس فلائٹ سے اترا، اب دوسری فلائٹ ہے، انتظار کرو کہ دوسری فلائٹ آئے گی تو پھر اس کے بعد جانا ہے. حضرت فرماتے ہیں ہماری اس دنیا کی زندگی بس وہ 2 ٹرینوں کے درمیان کا وقفہ ہے، وہ 2 فلائٹس کے درمیان کا وقفہ ہے. کیا اس میں گھر بنائے گا، کیا اس میں جی لگائے گا، کیا اس میں دوستوں سے ملنے جائے گا، کیا اس میں باہر شہر گھومنے جائے گا؟ ٹائم ہی نہیں ہے، مختصر سا وقت ہے، اگلی فلائٹ تیار ہے. تو ماں کے پیٹ میں سے باہر آئے، ایک ٹرین ہو گئی. اس دنیا میں ہم اترے، یہ اسٹیشن ہے، آگے آپ کو برزخ کے پیٹ میں جانا ہے، قبر کے پیٹ میں جانا ہے. تو وہ ٹرین سے آئے، اس ٹرین میں بیٹھنا ہے، بیچ میں تھوڑا سا انتظار کرنا ہے، اگلی ٹرین آنے کا انتظار کرنا ہے. اب اس کو اگر ہم قیام گاہ سمجھ لیں، اس کو ہم وطن سمجھ لیں، اور یہیں پر بسانے، آباد کرنے، جمانے، سجانے میں پوری زندگی لگا دیں، اسی کو اسٹیشن ہی کو بناتے رہیں اپنا گھر، تو بابا یہ تمہارا گھر نہیں ہے. آگے جا کر دوسری ٹرین سے گھر پہنچنا ہے. وہاں کیا ہے؟ وہاں جاؤ گے تو بھی جھوپڑا ہی ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا وہاں جا کے. اس لیے یہ زندگی قیام کی جگہ نہیں ہے. انہا لیست لحی وطنا، یہ کسی زندہ ضمیر کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، وطن بنانے کی جگہ دنیا میں نہیں ہے. ہمارے حضرت محی السنہ رحمہ اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی رٹاتے تھے اور یاد کراتے تھے، سوال کرتے تھے خود ہی اور ان سے جواب بھی بتاتے. آپ کا وطن اصلی کیا ہے؟ وطن اصلی جنت. یہ نہیں بولو حیدرآباد، بمبئی، کلکتہ. کوئی پوچھے آپ کا وطن اصلی کیا ہے تو ہمارا وطن اصلی جنت ہے. ہر بچہ یہی بولتا تھا، چھوٹا بالکل نادان، ناظرہ قاعدہ پڑھنے والا بھی. کوئی بڑے مہمان آ جاتے تو حضرت ان سے بولتے کہ ان سے ان کا وطن پوچھیے. تو وہ پوچھتے کہ بیٹا آپ کا وطن اصلی کیا ہے؟ تو وہ فوراً بولتا تھا جنت. تو یہ اس لیے سکھاتے تھے کہ بچپن سے ذہن میں بیٹھ جائے جنت سے آئے ہیں اور جنت میں جانا ہے. کوئی بھی آدمی اپنے وطن ہی کو لوٹتا ہے. تو جنت سے آئے ہیں ہم لوگ. ہمارے ابا آدم علیہ السلام اور ہماری اماں حوا علیہ السلام جنت ہی سے تو آئی ہی. اس سے پہلے کہاں رہتی تھی؟ دنیا میں آنے سے پہلے جنت میں ہی رہتی تھی. تو یہ لوگ جنت سے آئے ہیں. ماں باپ کا جو وطن ہے وہ وطن اصلی ہوتا ہے. لہذا ہمارا وطن اصلی جنت ہے. جنت سے آئے ہیں، جنت میں جانا ہے. البتہ یہاں پر اگر ہم جنت میں جانے کی تیاری نہیں کریں گے تو بجائے جنت کے جہنم میں جانا پڑے گا، جو ہمارا وطن نہیں ہے. چونکہ وہ ایمان والوں کا وطن نہیں ہے، اس لیے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ٹیمپروری رکھیں گے، پھر وطن ہی میں بھیجیں گے، وہاں پر ہمیشہ نہیں رکھیں گے. اس واسطے کہ وہ سزا کے طور پہ بھیجا گیا ہے، وہاں سے نکال کے سزا بھگتوا کے پھر جنت میں جانا ہے. تو اس وجہ سے مومن کا وطن اصلی جنت ہے. سمجھ میں آیا؟ ان لوگوں کو سمجھ میں آئے گا جو غور کریں گے، تدبر کریں گے، تفکر کریں گے. نظروا فیہا فلما علموا انہا لیست لحی وطنا. تو پھر کیا کیا ان ذہین لوگوں نے، سمجھدار لوگوں نے، عقل مندوں نے کیا کیا؟ جعلوہا لجتا واتخذوا صالح الاعمال فیہا سفنا. اس کو، دنیا کو انہوں نے سمندر سمجھ لیا کہ اس کو سمندر مان لو کہ دنیا سمندر ہے، اور سمندر سے گزرنے کے واسطے ڈوبے بغیر، ہلاک ہوئے بغیر، عافیت کے ساتھ دوسرے ساحل پر جانے کے واسطے کشتی کی ضرورت ہوتی ہے. تو اتخذوا صالح الاعمال فیہا سفنا.
اعمال صالحہ کی کشتی بنا کے اس کے اندر بیٹھ کے یہ سمندر میں سے ادھر سے ادھر ہو گئے، یعنی ماں کے پیٹ میں سے آئے تو سمندر میں گرے، کشتی بنا لی انہوں نے، اس کشتی میں بیٹھ گئے اعمال صالحہ کے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، درود شریف کی کثرت، بندگان خدا کی خدمت، اہل حقوق کے حقوق ادا کرنا، کسب حلال وغیرہ وغیرہ، سب اعمال صالحہ ہیں۔ اعمال صالحہ کی کشتی بنائی، اعمال صالحہ کی کشتی میں بیٹھ کے آرام سے ڈوبے بغیر اس کنارے چلے گئے، اس کنارے برزخ ہے، برزخ کے بعد جنت ہے، تو ادھر چلے۔ یہ حقیقت بین لوگ ہیں، حقیقت کو جاننے والے لوگ ہیں، حقیقت کو سمجھنے والے لوگ ہیں۔ ایک نہایت حسین جمیل خوبصورت عورت ان کے سامنے آ گئی، تو ایک آدمی کہے گا کہ واہ کیا حسن و جمال ہے، خدا تیری شان، کیسے کیسے لوگوں کو پیدا کیا تھا۔ اور ایک اللہ والا دیکھے گا، اس کی نظر پڑتے ہی اس کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ سب آن بان شان اس نمک اور پانی کا اثر ہے جو اللہ نے پیدا کر دیا ہے، اگر یہ نکل جائے تو ایسی سڑی لاش ہو جائے گی کہ نظر اٹھا کے دیکھنے کے بھی قابل نہیں رہے گی، تو پہلے ہی کائے کو دیکھو، وہ پہلے ہی نہیں دیکھے گا۔ اور اہل اللہ نے، بزرگان دین نے، جن کو نہیں سمجھ میں آ سکتا تھا، سالکین مبتدی لوگ، سمجھایا بھی ہے۔ واقعہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں ہے کہ ایک بزرگ تھے اللہ والے، ان کے ہاں کوئی مرید آ گئے، آتے رہتے لوگ، تربیت پاتے رہتے تھے، بیچارہ خدمت بھی بہت کرتا تھا جی جان سے حضرت کی، تو گھر سے جا کے کھانا بھی لا کے دیتا تھا۔ ایک دن وہ کھانا لینے کو گیا تو باندی باہر آئی، باندی با پردہ نہیں ہوتی ہیں، باندیوں پر پردہ نہیں ہے، تو وہ با پردہ نہیں ہوتی باندی، تو باندی آئی اور اس نے لا کر کے کھانا دے دیا اس کے ہاتھ میں۔ باندی با پردہ نہیں ہوتی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری جو خادمائیں ہیں آج کل، یہ خادمائیں مکلف ہیں، احرار ہیں، آزاد ہیں، ان کے احکام، سب کے احکام یکساں ہیں۔ اب کوئی باندیاں نہیں ہیں، اس زمانے میں ہوتے تھے۔ ان کی نظر پڑی تو وہ باندی بڑی خوبصورت تھی، نظر پڑی تو بیچارے کے آنکھوں میں بیٹھ گئی۔ گزشتہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ، آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا، اب دل کو ستا رہی آنکھیں، ستا رہی، اور اسی جنون میں جو ہے آہستہ آہستہ جو اس کے معمولات تھے وہ متاثر ہو گئے، جو اس کا ذکر تھا وہ متاثر ہو گیا، راتوں میں اٹھ کے رونا، گڑ گڑانا، خدا کے سامنے پلانا متاثر ہو گیا، تلاوت کا ذوق متاثر ہو گیا، اس لیے کہ یہ بلا ہی کچھ ایسی ہے جیسے بھوت پریت مسلط ہو جائے کسی کے اوپر۔ بھوت ہوتے ہیں نا، چڑیل، وہ جنی، وہ اگر کسی کے اوپر مسلط ہو جائے تو آدمی جیسا دن بدن نکما ہوتا چلا جاتا ہے، صحت بھی خراب، دماغ بھی خراب، پڑھائی بھی خراب، کاروبار بھی خراب، دین بھی خراب، اللہ سے تعلق بھی خراب، ہر چیز خراب، اچھا کچھ بننے کا ہی نہیں اس کا، سب خرابی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو شیخ نے محسوس کیا کہ یہ کچھ متاثر ہوا ہے، کیا کوئی بات پیش آئی؟ تھوڑا بہت انہوں نے اپنے تجربے سے غور و فکر کیا تو یہ کہیں جا کے اچھا ایسا ہوا ہے، یہ سمجھ میں آیا۔ اس نے حضرت کو بتا دیا پوچھنے پر کہ حضرت ایسا ہوا تھا، تب سے میرے ذہن پر ایک خواب ہے اور ایک کیفیت ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، سب صحیح ہو جائے گا۔ تو وہ گھر گئے تو ان کی باندی کو جلاب دے دیا، دوائی دے دی موشنز آنے کی،
اور پہلے زمانے میں حکیموں کے ہاں یونانی ایسی ہوتی کہ اس سے ہلاکت نہیں ہوتی، اس سے بربادی نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ اس کو پھر کنٹرول کرنا بھی آتا تھا ان کو۔ انہوں نے دے دی کہ صاحب موشنز آئیں گے آپ کو تو آپ گھبرانا نہیں، ایک گڑھا کھدوا دیا تھا اور فرمایا تھا کہ وہ اسی میں جاتے رہنا ہمیشہ، اسی گڑھے میں فارغ ہوتے رہنا۔ اب وہ صبح سے جو سلسلہ شروع ہوا اس کا تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، جا رہی آ رہی جا رہی آ رہی جا رہی، گڑھا بھر گیا وہ سب، اور خود اتنی پانی نکل جانے کی وجہ سے کمزور ہو گئی، کمزور بالکل مریل سی ہو کے بستر پہ پڑ گئی۔ تو بلا کے لے گئے اپنے ساتھ مریض صاحب کو، اور لے جا کے بولے اسی باندی کو دیکھا تھا تم نے جو تمہاری کیفیت ختم ہوئی؟ یہی تھی وہ باندی؟ جو نظر ڈالا تو وہ تو خوفناک چڑیل ہو گئی تھی، اس کو دیکھا ہی نہیں، منہ پھیر لیا اس نے۔ انہوں نے کہا ارے بھائی یہی تھی، یہی والی تھی وہ، لیکن اس وقت کوئی دوسرا دھوکہ لگا تھا تم کو۔ وہ کیا چیز پر تم عاشق ہوئے تھے میں تم کو بتاتا ہوں، فکر مت کرو۔ یہ تو ہے نا، یہی والی تھی نا؟ ہاں یہی والی تھی۔ ٹھیک، اب اس میں کیا ہے؟ ایک چیز کی کمی ہوئی ہے، جس چیز کی کمی ہوئی ہے وہی تمہارا معشوق تھا۔ یہ تو نہیں اب تو دیکھنا بھی نہیں چاہ رہے ہو آپ اس کو، دیکھ کے آنکھیں پھیر رہے ہو، منہ پھیر لے رہے ہو، اس لیے یہ نہیں تمہارا معشوق ہے۔ تمہارا معشوق کہاں ہے میں بتاتا ہوں، چھپا کے رکھا ہوں میں۔ پھر اسے لے کر کے وہ گڑھے کے پاس گئے، وہاں دیکھا تو وہاں اور دور بھاگا، وہاں سے گندگی سے بھرا ہوا۔ تو فرمایا کہ یہی تمہارا معشوق ہے جس سے تمہارا ذکر گیا، تہجد گئی، عبادت گئی، اوابین گئی، تعلق مع اللہ گیا، بیوی سے نفرت ہو گئی، اب بچوں سے محبت ختم ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سب پوری دنیا اجڑ گئی، آخرت اجڑ گئی۔ کس چیز کے عشق نے؟ یہی گو پاخانے کے عشق نے یہاں تک پہنچا دیا تم کو۔ اللہ سے ڈرو بیٹا، اللہ کو یاد کرو، سڑنے گلنے والی چیزوں کے پیچھے مت پڑو، حقیقتوں کو دیکھو، ہر چیز کی حقیقت کو دیکھو۔ اللہ جو حلال دے دے اس سے لذت حاصل کر لو، اس سے فائدہ اٹھا لو، کیونکہ اللہ نے ہمیں بالکل محروم نہیں کر کے رکھا، دنیا میں حلال بھی رکھا ہے کچھ حصہ، جو اللہ نے حلال رکھا ہے اسے تم کھاؤ، استعمال کرو، لیکن حرام سے بچو اور اپنے آپ کو دور کرو اور محفوظ رکھو۔ تو میرے عزیزوں اور میری بہنوں، آج کتنے واقعات دنیا کے اندر ایسے پیش آ رہے ہیں، پورے ملک میں، ہندوستان میں، ہر شہر میں، کہیں جاؤ، اچھے اچھے پاش ایریوں میں، بہت قیمتی کالونیوں میں بھی، وہاں کوئی پیش امام صاحب ہیں، اور اگر کہیں وہ دین کی فکریں رکھنے والے کوئی ہیں اللہ کے بندے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت یہاں پر ذرا اس کا ذکر کریے بیان میں۔ کس کا ذکر کرے؟ لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، غیر مسلموں کو لے کے مسلمان آ رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہر جگہ، اتنے قانون بن رہے، اتنے تماشے ہو رہے ہیں، اتنی خبریں آ رہی ہیں موب لنچنگ کی کہ بھائی معلوم ہوتے ہی ہندوؤں کی بھیڑ آئی اور مار کے ختم کر دیا اس کو، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی، اتنا سب معلوم ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی سلسلہ رکنے کا نام نہیں لیتا، چل رہا ہے ہر بستی میں، ہر گاؤں میں، شہروں میں، کہیں جاؤ یہی قصے چل رہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے پیارو، ہمارے سالکین بھی نگاہ سب کے سوالات آج صبح دیکھے، سوالات میں کئی لوگوں کے سوالات یہی ہیں، اور ہے پرابلم۔ ہم نہیں کہتے کہ بھائی ہم کو نہیں ہے، تم کو نہیں ہے، فلاں کو نہیں ہے، سب کو ہے، یہ خطرہ لگا ہوا ہے۔ حالات ایسے ہیں، بے حجابی، بے پردگی عام ہے، نہ خاندانوں میں پردہ ہوتا ہے، نہ غیروں میں ہوتا ہے، نہ اپنوں میں ہوتا ہے، کہیں بھی نہیں ہوتا۔ اسلام تو رشتہ داری میں بھی حجاب کو رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے جن سے ملنے میں کوئی خطرہ نہیں سمجھا تھا انہیں بنا دیا محرم، اور جن رشتہ داروں کا ملنا خطرے سے خالی نہیں تھا رشتہ دار ہونے کے باوجود، ان کو بنا دیا نامحرم۔ اب کسی مسلم لڑکی سے پوچھو کہ تم بالغ ہو گئی ہو، یہ بتاؤ کہ تمہارے لیے مردوں میں کتنے رشتہ دار نامحرم ہیں؟ اسے کیا پتا ہے کہ کون نامحرم ہوتا ہے کون محرم ہوتا ہے؟ اسے کچھ پتا نہیں۔
کسی لڑکے سے پوچھو کہ بیٹا تم 12-14 سال کے ہو گئے ہو، ذرا بتاؤ کہ لڑکیوں میں اور تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت کو خیال آیا کہ میرے گھر میں جو بھانجا رہتا ہے، حضرت کی اولاد نہیں تھی، بہن کے بچے کو پرورش کر لی تھی حضرت، تو جو بھانجا میرے گھر میں پرورش ہو رہا ہے وہ میری اہلیہ کے لیے محرم نہیں ہے، کیونکہ دودھ نہیں پلایا ہے۔ دودھ تو اولاد ہوتی ہے تب پلا سکتے ہیں، جب اولاد ہی نہیں تھی تو دودھ نہیں پلایا، جب دودھ نہیں پلایا تو رشتہ نہیں بنا، نامحرم ہی رہا۔ چھوٹے رہنے تک کوئی بات نہیں، بیٹا بنا لو، پال لو، پرورش کر لو، لیکن جب یہ بالغ ہوگا تو شریعت اس کو مخاطب کرے گی اور یہ کہے گی کہ ممانی سے پردہ ہے اور تم اب نہیں مل سکتے، بیٹا بنے رہو، خدمت کرو، بس پردے تک آ سکتے ہو، پردے کے باہر سے تم جو کرنا ہے کرو، اب اندر نہیں جا سکتے، چہرے پر نظر نہیں ڈال سکتے، وہ بھی نہیں ڈال سکتی کیونکہ ان کے لیے وہ حقیقی بھانجا نہیں ہے، اس لیے وہ بھی نہیں ڈال سکتی۔ حضرت کو خیال آیا تو سید علی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دن وہ پڑھ کے مدرسے سے نکل رہے تھے، ابھی ان کی عمر ہوئی تھی 12 سال کی، تو مدرسے سے نکل کے جا رہے تھے تو آواز دی حضرت نے، تو وہ حضرت کے پاس گئے، حضرت نے فرمایا کہ بیٹا کیا اسلام میں ممانی سے پردہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی حضرت پردہ ہے۔ اب دیکھو ماحول میں اس عمر میں علم تھا، اس لیے انہوں نے جواب صحیح دیا، کہا حضرت پردہ ہے ممانی سے، تو ٹھیک ہے یہ بات پوچھنا تھا تم سے، بس وہ چلے گئے۔ جو گھر جا رہا تھا چھٹی کے بعد فوراً چھٹ کے وہ مسجد میں جا کے سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خادم آئے نیاز، انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت پیرانی صاحبہ بچے کو یاد کر رہی ہیں کہ ابھی تک سعید میاں کھانا کھانے نہیں آئے، دوپہر میں کھانا کھانے کے لیے نہیں آئے ہیں، پتہ نہیں کہاں گئے، معمول کے خلاف۔ تو حضرت کو یاد آ گیا کہ ارے وہ نہیں گیا ہوگا، میں پوچھا تھا اس سے مسئلہ۔ تو حضرت نے ان خادم سے کہلوایا کہ جاؤ گھر میں کہہ دو کہ آج سے وہ پردہ کرے گا، یہ کہہ دو۔ تو پردہ کروایا، پھر کہا بلا کر کے جاؤ بیٹا کھانا کھاؤ مگر پردہ کرو، گھر میں رہو، گھر میں کھاؤ، گھر میں ہی رہو گے تمہاری کوئی چیز میں اثر نہیں پڑے گا، صرف یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اب آمنا سامنا نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے ہم پابند ہیں۔ عمل کرایا بھی 12 سال کی عمر سے ہی، اپنے گھر کے پلے ہوئے بچے کو کرایا۔ اب ہمارے پاس جو ہو رہا ہے اس کے نتیجے جو ہونے چاہیے وہی ہیں، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ جب سے مسلمانوں کے خاندانوں میں بے پردگی پیدا ہو گئی، جب سے مسلمان محرم نامحرم کا فرق کھو بیٹھے اور اس کے بارے میں علم تک نہیں ہے، نہ لڑکیوں کو نہ لڑکوں کو کہ ہمارا محرم کون ہے، ہمارے نامحرم کون ہے، تب سے ان گھرانوں کے اندر حادثات کا وقوع ہونا شروع ہو گیا۔ حادثات پیش آ رہے ہیں، حادثات پیش آ رہے ہیں، اس کے کون ذمہ دار ہیں؟ اس کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں۔ ہمارے اللہ نے اور ہمارے نبی نے تو ہم لوگوں کو ایسی سیفٹی فراہم کی تھی کہ کبھی اس سماج پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، ایسی سیفٹی فراہم کر دی تھی۔ ذلتوں کا سبب ہم بن رہے ہیں، ہم ہی ذلتوں کا سبب ہے۔ ہمارے گھر میں پردہ کیوں نہیں بیٹیوں کو سکھایا جاتا؟ کیوں نہیں ہمارے گھر میں بچوں کو بتایا جاتا کہ بیٹے یہ لسٹ ہے دیکھو محرموں کی، اور یہ لسٹ ہے نامحرموں کی، آپ کو محرم کے سامنے نکلنا جائز ہے اور نامحرم کے سامنے نکلنا جائز نہیں، چاہے وہ اپنا کتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ ہم خاندان سے محبت رکھیں گے، خدمت کریں گے، لیکن اللہ کا قانون نہیں توڑیں گے، اللہ کے قانون کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ یہ چیز سکھائی گئی اور اسی لیے
شریعت مطہرہ کی کشتی بنا کے اس میں بیٹھ کر اللہ کے سمجھدار بندے، عقل مند بندے، جن کو دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ گئی، انہوں نے اپنی نیا پار لگا لی اور ادھر سے ادھر چلے گئے۔ اتباع، شریعت پہ چلنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، سنت پہ چلنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راحت پہنچائے گا اللہ اس کو خوشگوار زندگی دے گا، جو اللہ کے محبوب کا جی دکھائے گا اللہ پاک اس کو چین سے اس دنیا میں رہنے نہیں دے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے محبوب کو ستانا نہیں ہے، اللہ کے محبوب کا دل دکھانا نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی کا دل دکھتا کیسے ہے؟ ہر اس کام سے جب امتی ان کی دعوت کے خلاف زندگی گزارے، جب امتی ان کے حکموں کو، ان کی چاہتوں کو نظر انداز کرتے، تو امتی جب ان سے ساتھ وفا نہیں کرتا ان کا دل دکھتا ہے۔ بھائی ماں باپ کا دل کیسے دکھتا ہے؟ جب بچے بے وفائی کرتے ہیں تو ان کا دل دکھی ہوتا ہے۔ استاذ کا دل کیسے دکھتا ہے؟ جب شاگرد بے وفائی کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، تب ان کا دل دکھتا ہے۔ اللہ کے نبی کا دل بھی دکھتا ہے جب ان کی امت بے وفائی کرتی ہے ان کے ساتھ اور ان کے حکموں کی خلاف ورزی کرتی ہے، ان کی ناراضگی، ان کی تکلیف کو تکلیف دینا نہیں سمجھتی، دھڑلے سے نافرمانی کر رہی، ذرا بھی پرواہ نہیں، گناہ کریں، ناک پہ مکھی بیٹھی اتنا بھی اثر نہیں، اور اللہ کے بڑے بڑے حکم ٹوٹ رہے ہیں، کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا، اتنا بھی اثر دل پہ نہیں ہوا جتنا کسی کے ناک پہ مکھی بیٹھنے کا اثر ہوتا ہے۔ اور جب دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے، دین کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے، تو ایک معمولی سے معمولی گناہ پر اس کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ایک چٹان اس کے اوپر رکھ دیا، ایسا لگتا ہے۔ اور جب یہ بات نہیں ہوتی تو بڑے سے بڑے گناہ پر ایک تنکے کا بوجھ بھی نہیں محسوس ہوتا کہ میرے اوپر کچھ بوجھ محسوس ہو کہ بھائی کچھ کیا میں نے، کچھ بھی نہیں محسوس ہوتا۔ ابھی جو ہم لوگوں کو تھوڑی تھوڑی دل میں روشنی چمکتی ہے، گناہ کر کے گناہ کرنے کا احساس ہوتا ہے اور دل ذرا دکھتا ہے کہ بھائی کیوں کیا، نہیں کرتا تو اچھا تھا میں۔ اور نیکی کرنے کے بعد دل کو ایک گنا مسرت و خوشی حاصل ہوتی ہے کہ چلو بہت اچھا کام کیا، اللہ میاں کو اچھا لگا ہوگا، تو اس سے دل خوش ہوتا ہے نا۔ یہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے ابھی تک باقی رکھی ہوئی ہدایت، اراءۃ الطریق، ہدایت باقی رکھی ہوئی اللہ تعالی۔ اگر ہدایت سلب کر لیا ہوتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو پھر آپ کو کسی گناہ کے بعد ٹس سے مس نہ ہوتا اور کسی نیکی کے بعد خوشی کچھ نہیں ہوتی۔ نیکی کر کے دل کا خوش ہونا اور گناہ کا کام کر کے دل کا شرمندہ اور پشیمان ہونا، یہ ہدایت ہے، ایمان کے موجود ہونے کی علامت ہے۔ اب میرے دوستو عزیزو، اس موجود ایمان کو، ایمان کی مطلوب سطح تک اونچا کرو، قدر کر لو، ہے تو صحیح، بیج پڑا ہوا ہے، اگر سیرابی کر لیں گے زمین کی تو یہ بیج آپ کو بہت بڑا درخت دے دے گا اور خوب پھل دے گا، پھول دے گا، ثمرات دے گا۔ اور اگر نہیں، پانی نہیں دیا، سیراب نہیں کیا، حفاظت نہیں کی، تو یہ مٹی میں پڑا یہ بیج جل جاتا ہے، پھر اس سے کچھ بھی نہیں پا سکتے آپ۔ اللہ نہ کرے وہ دن آئے کہ ایمان کا جو بیج ابھی پڑا ہوا ہے ہمارے دل کی زمین میں، ہم پہلے کاشت کر لیں، ہم اس کا مساقہ کر لیں، پانی پہنچائیں، سیراب کریں، حفاظت کریں، نگہداشت کر لیں، تاکہ یہ بہت بڑا درخت بن کر ثمر آور ہو جائے، پھل دینے لگے، سایہ دینے لگے، پھول دینے لگے، ہوا دینے لگے، خوشبو دینے لگے، ٹھنڈی چھاؤں دینے لگے۔ بنا لو، ہے یہ بیج کام آئے گا، یہ گٹلی کام آئے گی، ابھی جلی نہیں ہے،
لیکن اللہ نہ کرے کسی کے دل کی زمین میں ایمان کی گٹھلی جل گئی، اب کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ فکریں، یہ جمع ہونا، یہ کہنا سننا اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے اس بیج کو، اس گٹھلی کو شاندار درخت بنانے میں کامیاب ہو سکیں، یہ مضبوط درخت بن جائے، یہ اپنا نفع دے، ہم کو بھی دے، دوسروں کو بھی دے۔ یہ درخت بنے گا، بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ بھائی حلال و حرام کا مجاہدہ ہے۔ اللہ کو کیا تھا، وہ بندوں کو کچھ چیزیں حرام کر دی دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے کچھ کام حرام کر دیے، اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں حرام کر دی۔ یا تو گونگا بناتے کہ ہم کچھ بول ہی نہ پاتے، ہمیں بولنے کی طاقت دی اور اس کے بعد اختیار دیا بولنے کا، جو جی میں آئے وہ زبان سے بولو، اختیار دیا۔ لیکن اس میں یہ بولنا مجھے پسند ہے اور یہ بولنا تمہارا مجھے نہیں پسند ہے، کچھ حلال کر دیا، کچھ حرام کر دیا، کھانے کی اجازت دی اور چیزیں پیدا کی، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، مگر طیبات بڑھا دیا، خبیثات نہیں کھا سکتے۔ کچھ چیزوں کو آدمی کہتا ہے کہ صاحب ماں سے نکاح کیوں نہیں کر سکتے، آخر وہ بھی تو عورت ہے، بہن سے نکاح کیوں نہیں کر سکتے، وہ بھی تو عورت ہے، اور سور کیوں نہیں کھا سکتے، وہ بھی تو ایک جانور ہے، چوپایا ہے، کتا کیوں نہیں کھا سکتے، بکری کیوں کھا سکتے ہیں۔ آدمی سوچتا ہے، خیالات پیدا ہوتے ہیں بے ایمانوں کے ذہنوں کے اندر۔ لیکن مسلمان اگر وہ دین کی سمجھ رکھتا ہے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ اللہ رب العزت کی آزمائشیں ہیں، اللہ بندوں کو اسی میں تو بندگی پرکھ رہا ہے۔ کچھ چیزیں پینے کی حلال کر دی، کچھ حرام کر دی، کچھ باتیں بولنے کی حلال کر دی، کچھ حرام کر دی، کچھ کھانے کی چیزیں حلال کر دی، کچھ حرام کر دی، کچھ عورتوں کو ہمارے لیے حلال کر دیا، کچھ کو حرام کر دیا، عورتوں کے لیے کچھ مرد حلال کیے، کچھ مرد حرام کر دیے، دیکھنے کے واسطے کچھ شکلوں کو دیکھنا جائز کر دیا اور کچھ شکلوں کو دیکھنا ناجائز کر دیا اللہ نے۔ تمہارے لیے درست نہیں کہ تم خالہ زاد بہن کو دیکھ سکتے ہو، تمہارے لیے یہ درست ہے کہ تم سگی بہن کو دیکھ سکتے ہو، سگی بہن کی بیٹی کو دیکھ سکتے ہو، سگے بھائی کی بیٹی کو دیکھ سکتے ہو، پر تم نہیں دیکھ سکتے اپنی سالی کو، پر تم نہیں دیکھ سکتے اپنی بھاوج کو، تم نہیں دیکھ سکتے ممانی کو۔ اللہ رب العزت نے بنا دیا سب۔ لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھائی ابو کو دیکھ سکتے ہو، بھائی کو دیکھ سکتے ہو، بھائی کے بیٹوں کو دیکھ سکتے ہو، بہن کے بیٹوں کو دیکھ سکتے ہو، اور تمہیں اجازت ہے کہ تم اپنے تایا کو دیکھ سکتے ہو، اپنی پھوپھی کو دیکھ سکتے ہو، کچھ اجازتیں دے دی، اور اس کے بعد کہہ دیا کہ خالو کو نہیں دیکھ سکتے آپ، اس لیے کہ وہ آپ کے ماں باپ کے خون میں شریک نہیں ہے، اس لیے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جہاں اصلی خون مل رہا ہوگا وہاں غیرت ان کے بارے میں غلط سوچنے سے روکتی ہے انسان کو، اور جہاں اصلی خون نہیں مل رہا ہے وہاں پر غیرت اس کی طرف مائل ہوتی ہے اور اس کے بارے میں غلط سوچنے سے اس کو نہیں روکتی۔ فطرت کا فلسفہ ہے، اللہ پاک نے ہر چیز کی حکمت بتانا ضروری نہیں سمجھا، حکم دے دیا ہے، بس حکم دے دیا ہے۔ بھئی کیوں ماننا چاہیے؟ اس لیے ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ کیا آپ اللہ کے احکام مصلحتوں کے معلوم ہونے کے بعد قبول کرو گے؟ یہ ایمان نہیں ہے۔
ایمان یہ ہے کہ کوئی حکمت نہ معلوم ہو، کوئی مصلحت نہ معلوم ہو، بس اتنا معلوم ہو کہ میرے رب کا حکم ہے، آمنا صدقنا، قبول ہے، تسلیم ہے، عمل کریں گے، ابھی فوراً شروع کر دیں گے۔ صحابہ کہتے تھے سمعنا و اطعنا، تو سمعنا تو ہو چکا تھا، اس لیے سمعنا کہنا صحیح تھا، یعنی سن لیا۔ تو جب نبی نے فرمایا تو سن ہی لیا نا، اس کے بعد ہی کہا، ماضی میں سن لیا، لیکن سمعنا کہا یہ ماضی ہے، سن لیا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن صحابہ نے اس کے آگے وہ اطعنا بھی کہا، اطاعت بھی کر لی، حالانکہ وہی بیٹھے ہوئے مجلس میں ابھی کہاں اطاعت کی ہے۔ کہنا چاہیے تھا کہ ہم اطاعت کریں گے، لیکن صحابہ کرام کا اطاعت کرنا کا جذبہ اتنا پکا تھا کہ کرنا آئندہ ہے، لیکن کر دیا اس یقین سے کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے محاورے میں دیکھو، ابھی اماں بلائے بیٹا تو آپ کہتے آیا، تو آیا کہاں نہیں، آ رہا ہوں کہنا چاہیے، کیونکہ ابھی تو جائے گا، تو آیا کیوں کہتے ہیں؟ یعنی پکی بات ہے کہ میں آ رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، یوں سمجھو آ گیا۔ ایسے ہی صحابہ کہہ رہے ہیں سمعنا و اطعنا، اے اللہ کے رسول، اللہ رسول کی بات ہم نے سن لی اور مان بھی لی، عمل بھی کر لیا۔ کب کیا بھائی؟ نہیں کیا، اتنے پکی بات ہے کہ کر ہی لیا، ہمیں اس کے خلاف سوچنا بھی نہیں ہے، ہمیں اس کے خلاف کرنا بھی نہیں ہے، اس لیے کر لیا گویا کہ۔ یہ مقام حاصل ہوتا ہے جب ہم نبی کی حقیقت سمجھیں گے، ہم کو اللہ کی معرفت ہوگی، ہم کو، ہمارے بچوں کو ہم سکھائیں گے کہ اللہ کون ہے، کتنی بڑی عظمت کے قابل ہے۔ جب اللہ کا تعارف کرائیں گے تو بچے کا من خود کہے گا اگر ماننے کے قابل کوئی ہستی ہے تو یہ ہستی ہے، اس کی ماننا چاہیے۔ ڈرنے کے قابل کوئی ہستی ہے تو یہی ہے، چاہنے اور قربان ہونے کے قابل کوئی ہستی ہے تو یہ ہے، لہذا غیر اللہ اس کے دل سے نکلیں گے، اللہ آ جائے۔ سلطان الاولیاء حضرت نظام الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ والد نہیں ہونے کی وجہ سے اپنے گھر میں کام کرنے والے خادم کے ذریعے جب میں باشعور ہو گیا تو جب تک مجھے اہل اللہ کی مجلسوں میں بھیجتی تھی۔ ایک دن مجھے بھیجا اور پھر بلوا لیا فوراً، کہا کہ بلا کے لے کے آؤ نظام الدین کو، میرے بچے کو۔ تو وہ آئے، پہلا چاند نظر آیا تھا۔ دہلی کی تہذیب میں بادشاہوں کے دور میں چاند رات کو تمام حکومت کے لوگ بادشاہ سے ملنے جاتے تھے اور اس کو نئے چاند کی مبارکبادی دیتے تھے، یہ ایک کلچر تھا۔ اس کے اثر سے پبلک میں بھی ہر چھوٹا بڑے کو نئے چاند کی مبارکبادی دیتا تھا۔ نیا چاند نظر آیا تو حضرت نظام الدین اولیاء گھر میں دوڑتے ہوئے آئے، مغرب کے بعد چاند دکھ گیا، چاند دکھ گیا، تو اپنی ماں سے کہا کہ امی آپ کو مبارک چاند نظر آ گیا۔ تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکل گیا کہ بیٹا اگلے مہینے کا چاند دیکھ کر کس کو مبارکبادی دوں، ابا تو ہے ہی نہیں، میں بھی نہیں رہوں گی۔ ان کے اللہ کی طرف سے کچھ دل میں تھا ہوگا ایسا کہ اب رہنا نہیں ہے، مہینہ بھر نہیں بچی ہوئی ہے زندگی، ایسے بیٹے سے پوچھ لیا۔ فوراً بچے کے دل میں بات آئی کہ پھر میرا کیا ہوگا، ابا پہلے سے نہیں ہے ہمارے، امی بھی چلی جائیں گی تو میرا کون بچا، کون رہے گا میرا۔ تو انہوں نے کہا کہ اماں آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جائیں گی، آپ چلے جائیں گی نہیں رہیں گی، مجھے کس کے حوالے کر کے جائیں گی۔ تو کہا بیٹا جب وقت آئے گا بتا دوں گی، میں پریشان نہیں ہونا۔ تہجد کی نماز کے بعد ان کا وقت آیا،
ان کی ماں کے انتقال کا۔ نماز پڑھ خادمہ سے کہا کہ بیٹے کو بلاؤ۔ بیٹا آیا، سلام پھیرا، ان کا داہنا ہاتھ اپنے داہنے ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہ پاک جس کا کوئی نہیں اس کے آپ ہیں، اور اے اللہ میرے بچے نے پوچھا تھا کہ مجھے کس کے حوالے کر کے جاؤں گی، حوالے کرنے کے لیے آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے، میں میرے نظام الدین کو آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اور بیٹے سے کہا بیٹا تم خدا کے سپرد ہو، پھر لیٹ گئی، انتقال ہو گیا، ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء اپنی مجلس میں رو رو کے یہ سناتے تھے کہ مجھے کسی کا خوف کبھی نہیں ہوا، نہ کسی درندے کا، نہ کسی بادشاہ کا، نہ کسی بڑے سے بڑے پہلوان طاقتور سے، میرے دل پہ کوئی اثر نہیں پڑا، میرے دل میں ہمیشہ یہ رہا میری اماں نے مجھے اللہ کے حوالے کیا ہے، میں اللہ کی نگرانی میں ہوں اور اللہ کی پرورش میں ہوں۔ یہ تو تربیت کرنے والی مائیں تربیت کرتی تھی، ویسے لوگ پیدا ہوئے جن کا وجود انسانیت کے لیے ابر رحمت بن گیا، جن کے ایک ایک وجود سے لاکھوں لاکھ بے ایمانوں کو ایمان کی توفیق ملی۔ یہ تربیت کا نتیجہ ہے، یقین بنا، ایمان بنا، اعمال صالحہ کی توفیق ملی۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایسے بچے پیدا کر کے، پرورش کر کے، جوان کر کے سماج میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھیجے ہوئے ہیں ہماری ماؤں نے۔ ایسے بچے، ایسے جوان بیٹیاں اور بیٹے ہماری ماؤں نے اپنے پیٹ سے پیدا کر کے، پیش کر کے، اپنا خون جگر کو دودھ بنا کر انہیں پلا پلا کر پال کر کہ وہ سماج کے لیے شرمندگی کا، رسوائی کا، ذلت کا سبب بنے ہوئے۔ کبھی خدا کی چوکھٹ دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی، کبھی خدا تعالیٰ کے ہونے کا استحضار نہیں ہوتا، کبھی شرم نہیں آتی اللہ کی ذات عالی سے کہ وہ دیکھ رہے ہیں مجھے اور میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہی ہوں۔ کبھی خوف خدا نہیں ہوتا، کبھی دل میں ایمان کی یہ چنگاری روشن نہیں ہوتی۔ پڑے ہوئے ہیں، اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ کتنے مسلم ہیں جو اس وقت نشے میں پڑے ہوئے ہیں۔ منشیات مسلم سماج میں عام ہو گئی۔ میڈیکل شاپ والے کہتے ہیں کہ ایسی گولیاں آ گئی ہیں اب تو وہ لے کے چوس لیتے ہیں، نہ پینے کا پتہ چلتا ہے، نہ نشے کی کسی کو خبر ہوتی ہے، مگر نشے میں رہتے ہیں۔ ایسی چیزیں پیدا کر دی لوگوں نے، سماج کو برباد کرنا ہے۔ کس کو اس کی پرواہ ہے کہ لوگ مریں گے؟ کس کو اس کی پرواہ ہے کہ صحتیں خراب ہوں گی؟ کس کو اس کی پرواہ ہے کہ لوگوں کی جو قوت تناسل ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ تو وہ تو کرنا ہی چاہ رہے ہیں، اس لیے وہ لوگوں میں عام کر رہے ہیں، ان چیزوں کو پھیلا رہے ہیں۔ ہمارے بچے، ہماری بچیاں بہت آرام سے اس کے اندر مبتلا ہوتے چلے جائیں، بہت آسانی سے مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور دن بدن ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ اپنے جو نوجوان یہاں پر ہے وہ اپنے نوجوانوں کے، اپنے ہم عمروں کے سرکل میں، جو بڑے ہیں اپنے ہم عمروں میں، ہر کوئی اپنے ہم عمروں میں کچھ کام کرو بابا خدا کے واسطے۔ یہ ہمارے حبیب کے خون پسینے سے بنی امت ہے، ان کے فاقوں سے بنی امت ہے، ان کی آہوں اور آنسوؤں سے بنی امت ہے۔ اس امت کے لیے کچھ تو کرو کہ یہ میں کسی ایک کو ہدایت دے دوں، میرے نبی کا دل خوش ہو جائے۔ ہدایت اللہ دیتے ہیں پر ہم سبب بن سکتے ہیں۔ خیبر فتح کرنے کے لیے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے بھیجا تو بخاری شریف میں ہے کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ جا کے سیدھے سے حملہ کر دوں یا ان کو دعوت دوں اسلام کی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلے دعوت دو، اور اس کے بعد فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ۔ اے علی، اللہ تمہارے ذریعے ایک بندے کو ہدایت دے دے
تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں کے ریوڑ سے بہتر ہے۔ وہ عربوں کے لیے بہت مال ہے، عربوں کا بہت قیمتی مال اونٹ ہے، اور عربی اونٹ ہو تو وہ بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، اس لیے ایک قیمتی چیز کی طرف اشارہ کر دیا۔ باقی کتنا بہتر ہے یہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خیر لک من حمر النعام، ایک بندہ تمہاری کوشش سے نمازی ہو جائے، ایک بندہ تمہاری کوشش سے بد کرداری والے راستے سے ہٹ جائے۔ بدکاریاں ہو رہی ہیں، زناکاریاں ہو رہی ہیں مسلم سماج میں، پرواہ ہی نہیں ہے۔ سلم ایریا میں ہو رہی ہیں پوری بے حیائی سے، اور پوش ایریوں میں بھی ہو رہی ہیں پوری بے حیائی سے۔ کوئی بستی خالی نہیں ہے ان برائیوں سے، جن برائیوں پر اللہ کا عرش کانپتا ہے اور اللہ کا غضب ٹوٹتا ہے۔ ان برائیوں سے ہمارے سماج میں کوئی بستی خالی نہیں۔ کون کرے گا کام؟ کون ان بندوں کو بہکنے سے بچائے گا؟ کون ان کے لیے جد و جہد کرے گا؟ تو میرے عزیزوں، میرے پیارے دوستوں، بچوں، بچیوں، بہنوں، سب لوگ اپنے اپنے ساتھیوں میں کوشش کرو، سب لوگ اپنی اپنی سہیلیوں میں کوشش کرو، سب لوگ اپنے اپنے دوستوں میں، ہر ایک کا فرینڈ سرکل ہے، ہر ایک کے اپنے دوست ہیں، اس میں دیکھو، نظر رکھو۔ اگر کوئی بہک رہا ہے، اگر کوئی گمراہی کے راستے پہ جا رہا ہے، اگر کوئی بد اخلاقی اور برے کیریکٹر کی زندگی گزار رہا ہے، آپ کو فکر ہونی چاہیے، اس لیے نہیں کہ وہ آپ کا دوست ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے حبیب کا امتی ہے۔ یہ امتی اگر ایسا ہوگا، ہمارے نبی کو کتنی تکلیف ہوگی۔ ہماری انگلی خراب ہوتی ہے، سڑتی ہے، ہمیں ایک پل چین نہیں ملتا، اس واسطے کہ ہماری انگلی سڑ رہی ہے۔ ہمارے نبی کی امت کا ایک بندہ، ایک بندی بگڑتی ہے، ہمارے نبی کیسے سکون پائیں گے؟ اور ہمارے نبی کو کیسے قبر مبارک میں راحت ملے گی، خوشی ملے گی؟ تو لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، ایک بندہ بھی نیک بنا دیا ہم نے، ایک بندی بھی ہماری وجہ سے اللہ والی ہو گئی۔ اللہ والے کس کو کہتے ہیں؟ اللہ والے ہونے کے واسطے اچھے کپڑے پہننا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ والے ہونے کے واسطے اچھا کھانا چھوڑنے کی ضرورت نہیں، اللہ والے ہونے کے واسطے خوب کمانا چھوڑنے کی ضرورت نہیں، اللہ والے ہونے کے واسطے پڑھنا لکھنا چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ والے ہونے کے واسطے آپ کو کچھ نہیں چھوڑنا ہے، پوری حلال دنیا آپ کے لیے ہے، بس حرام چھوڑنا ہے۔ پورا حلال آپ کے واسطے، اور اس دنیا میں حلال ہی اللہ نے بہت رکھا ہے، حرام تو تھوڑا سا رکھا ہے ہمیں آزمانے کے واسطے، حلال ہی بہت رکھا ہے۔ کتنے جانور ہم کھا سکتے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے سہولت سے ہر وہ چیز دی جو ہم آسانی سے کھا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس چیز کو حلال کیا اس میں ہمارے جسم اور ہماری روح کے لیے برکت رکھی ہے، اور جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے ہمارے جسم، جان و دنیا آخرت کے لیے اس میں خباثت رکھی ہے۔ اللہ نے گندگی ہے، غلاظت ہے، وہ ہماری دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی۔ لوگوں نے کوشش کی، ایک مرتبہ بہت پہلے پرانی بات ہے کہ جرمن ڈاکٹروں نے، کہ میاں بیوی کا جوڑا تھا، دونوں اچھے ڈاکٹر تھے بڑے، ان لوگوں نے ریسرچ کیا کہ آخر یہ مسلمان خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے، حالانکہ ہم لوگ اتنے شوق سے کھاتے ہیں، عیسائی لوگ شوق سے کھاتے ہیں، بڑا مقدس جانور مانتے ہیں اسے، اور بڑے شوق سے اس کو کھاتے ہیں، فارمنگ کرتے ہیں، اور ان کی پرورش کرتے ہیں، اور پھر اس سے دنیا بھر میں چلا رکھا ہے انہوں نے اسی کو سب سے صحت مند گوشت۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ ہر گوشت سے بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، مگر یہ گوشت ایک دم فریش، کوئی بیماری نہیں پیدا کرتا، اس لیے اس کو رواج دے رکھا ہے انہوں نے۔ تو کیا بات ہے کہ مسلمانوں نے اور مسلمانوں کے دین نے اس کو حرام کیا، اور مسلمانوں کے نبی کوئی بات الل ٹپ تو نہیں کہتے، کچھ نہ کچھ اس میں ہوتا راز ضرور ہے۔ تو تحقیق کرنی چاہیے۔ ان لوگوں نے تحقیق کی،
اس گوشت کے فوائد پر تو خوب ریسرچ ہو چکا تھا، انہوں نے اس کی منفی وجوہات دیکھنی شروع کی، تو جسمانی اعتبار سے تو کوئی نقصان ان کو اس میں سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اس نتیجے پر دونوں پہنچے 10 برس کے ریسرچ کے بعد کہ اس گوشت کے کھانے والوں میں رشتوں کا تقدس ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ماں کو ماں نہیں سمجھتا، بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھتا۔ جو رشتوں کا تقدس فطری طور پر انسانوں میں پایا جاتا ہے، یہ گوشت کھانے والوں میں ختم ہو جاتا ہے، رفتہ رفتہ وہ باقی نہیں رہتا۔ تو دیکھو، اللہ اپنے بندوں کا مالک ہے، انہی کو کام پہ لگاتا ہے، انہی کا پیسہ خرچہ کراتا ہے، انہی سے مسلمانوں کو اطمینان دلاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے ریسرچ کیا، ان کا پیسہ خرچ ہوا، ان کا دماغ کھپا، اور وہ ایک نتیجہ نکالے اور ہم کو اس سے فائدہ ہو گیا، حالانکہ ہم کو ضرورت نہیں ہے کہ حکمت معلوم ہو۔ ہم خود یہ کہتے ہیں بغیر کسی تفصیل و تحقیق میں گئے ہوئے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا وہ طیب ہے، اور جس کو اللہ نے حرام کیا وہ خبیث ہے۔ ہم کو کسی تفصیل کی ضرورت نہیں، ہم کو ہمارے اللہ کا فرما دینا کافی ہے، ایمانی اعتبار سے بھی، عقلی اعتبار سے۔ ایمانی اعتبار سے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ کا فرما دینا، وہ خالق و مالک ہیں، تو مالک ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں فائدہ ہے کہ نقصان ہے، خالق ہی بہتر جانتا ہے۔ اور یہ عقلی اعتبار سے ہے، اور ایمانی اعتبار سے یہ ہے کہ بھئی ہم بندے ہیں، بندوں کا کام مان لینا ہے، بس ختم۔ جو حکم ملے اس کو مان لینا ہے، ہم بندے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے قرآن میں بہت جگہوں پر اس کا ذکر کیا اور بیان فرمایا ہے کہ اپنی نگاہیں بلند کرو، نظر میں تیزی پیدا کرو، اور میں نے دنیا کی حقیقت کو کچھ حسین اور خوبصورت پردوں کے پیچھے چھپایا ہوا ہے، تم اس کی حقیقت کو جانو، اور اس کی حقیقت کو جان کر اس پر اپنے آپ کو کھپاؤ مت۔ جتنا تعلق ضروری ہے اتنا تعلق رکھو، اور وہ بھی میرے حلال و حرام کی روشنی میں رکھو، اور اس کے بعد اس سے جی مت لگاؤ، جی آخرت سے لگاؤ، جہاں رہنا ہے وہاں جی لگاؤ، جہاں زندگی گزارنی ہے وہاں پر جی لگاؤ، اور اس کے لیے جد و جہد کرو، کوشش کرو، محنت کرو۔ انما الحیات الدنیا، یقیناً دنیا کی زندگی، لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت اتنی ہے، کیا وہ کھیل ہے، وہ فضول ہے، اور آپس میں مال کی کثرت میں فخر کرنے کا سبب ہے، اولاد کی کثرت پر فخر کرنے کا سبب ہے۔ لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، جیسے بارش ہوئی اور بارش ہونے کے بعد کھیتیاں ایسی لہلہا کے سبز و شاداب ہو گئیں کہ کاشتکاروں کو خوش کر گئی۔ ثم یہیج، پھر ان پہ زوال آیا، فتراہ مصفرا، پھر وہ پیلی پڑ گئی، سب زرد ہو گئی، ساری ہریالی ختم ہو گئی، جان جوانی سب ختم ہو گئی اس کی، پھر وہ پیلی پڑ گئی۔ ثم یکون حطاما، پھر وہ گھاس پھوس بن گئی، اور کچھ۔ یہ ہے زندگی کی حقیقت۔ ایک وقت انسان کا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اور ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کا کھلونا بن جاتا ہے۔ او جی لگاتے ہیں، جی بہلا لیتے ہیں، دلوں کو خوش کر لیتے ہیں، آنکھیں ٹھنڈی کر لیتے ہیں، اپنے غم کاٹ لیتے ہیں، اپنے بچوں کو دیکھ کے کسی طریقے سے ان کا کام آ گیا۔ لیکن جب بالغ ہوا
تو وہاں سے خود مختار ہوا، پھر جوان ہوا، جوانی کی جولانیوں نے انا ولا غیری کا سبق پڑھایا، میں اور کوئی دوسرا کوئی نہیں، اور اس میں کسی کی سننے کو نہیں، نہ ماں باپ کی سننے کو، نہ استاد کی سننے کو، نہ پیر مرشد کی سننے کو، نہ نبی کی سننے کو، نہ خدا کی سننے کو، کسی کی سننے تیار نہیں، انا ولا غیری، بس میں ہوں، جو میرے دماغ میں آ رہا کروں گا، جو میری سمجھ میں آ رہا ہے کروں گا۔ یہ اس کے اندر آیا۔ شباب اللہ نے دیا، قوتیں دی، طاقتیں دی، آنکھ بھرپور دیکھنے کی صلاحیت، کان میں بھرپور سننے کی صلاحیت، ہاتھ پیر مضبوط، رگ پٹھے مضبوط، دل دھڑک رہا ہے، گردے کام کر رہے ہیں، سارا جسم کا نظام اپنی جگہ پر بالکل سیٹل ہے اور بہت عمدہ طریقے پہ کام کر رہا ہے۔ اب کس کی سننا ہے؟ اب کس سے ڈرنا ہے مجھے؟ ہر گناہ کروں گا، ہر نافرمانی کروں گا، ہر خواہش پوری کروں گا، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، جوانی بار بار نہیں آئے گی، جو کرنا ہے وہ کرنا ہے بس۔ یہ جنون اس کے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، شہوت کے پردے، خواہشات کے پردے، شہرت کے پردے، ترقی کے پردے، حب مال کے پردے، پردوں پہ پردے عقل پہ پڑتے چلے جا رہے ہیں، کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک سیزن ایسا آتا ہے کہ سانپوں کے جسم کے اوپر ایک جھلی بنتی ہے، وہ جھلی ہوتے 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 سوکھنے لگتی ہے، سخت ہو جاتی ہے، جیسے ہمارے آنکھ میں موتیا کا پردہ جیسے جیسے پکتا چلا جاتا ہے دکھنا بند ہو جاتا ہے، جب پورا پک جاتا ہے تو آنکھ کچھ بھی نہیں دیکھتی، حالانکہ آنکھ دیکھتی ہے مگر پردہ بیچ میں آ جاتا ہے، وہ نکال دیتے ہیں، پھر سے دیکھنے لگتی ہے۔ سانپوں کے اوپر بھی جھلی چڑھ جاتی ہے نا، تو پورے جسم پہ، منہ پہ بھی رہتی ہے، وہ اسی چڑھ جاتی ہے، اور جب وہ سوکھ جاتی ہے تو اس کو نظر کچھ نہیں آتا۔ سانپ کبھی نہیں چاہتا کہ انسانی آبادی کی طرف جائے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ کسی انسان کے قریب سے گزرے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہ مارے گا مجھے، اس لیے وہ جانا نہیں چاہتا، لیکن اکثر ان دنوں میں آ جاتا ہے، کبھی گھر میں آ جاتا ہے، کبھی آبادی میں آ جاتا ہے، کبھی محلے میں آ جاتا ہے، کبھی آ جاتا ہے، وہ آتا اپنے ارادے سے نہیں ہے، اس کو دکھ ہی نہیں رہا وہ کدھر جا رہا ادھر جا رہا ہے، بس ختم، تو آ گیا اور مار کھاتا ہے، مارا جاتا ہے، ورنہ جب تک اس کی آنکھیں دیکھتی رہتی ہے وہ خود اپنے کو سیف رکھنا جانتا ہے، اپنے آپ کو وہ بچاتا ہے، جب آنکھیں نہیں دیکھتی تو اس کی موت آتی ہے اور اس کو مرنا پڑتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے۔ تو یہ معنی ہے، یہ رکاوٹ ہے، عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، اور عقل پہ پردے پڑ جانے کے بعد اب اس کو کچھ سجائی نہیں دیتا کہ میں کدھر جا رہا ہوں، مجھے گناہ کے گڑھے میں جانا چاہیے یا نیکی کے ٹیلے پہ چڑھنا چاہیے، اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کدھر جانا چاہیے، بس ایک زندگی اجاڑ کے 25-30 برس کو برباد کر کے، تباہ کر کے، اللہ سے بیزار رہ کر اگر اس بیچ میں مر گیا تو اسی منحوسی اور اسی ملعون زندگی میں مر جاتا ہے، اور اگر اس بچ گیا تو اب جا کے احساس ہوا کہ یا اللہ ایسا تو مجھے نہیں جینا چاہیے تھا، مجھے تو اللہ کا بندہ بن کر جینا چاہیے تھا، یہ کیا کیا میں نے؟ تو بھائی ایک تو عمر کا اتنا بڑا حصہ گزر گیا کہ وہ واپس آنے والا نہیں، دوسرے یہ ہے کہ اب کرنا چاہو تو بھی جسم کی وہ جو قوتیں تھیں وہ کمزور پڑ گئی، اب اس شان سے کر بھی نہیں سکتے جو جوانی میں کر سکتے تھے، جو بندگی، جو عبادت، جو مجاہدہ آدمی جوانی میں کر سکتا تھا، بڑھاپے میں کیا کرے گا؟ اس سے ہوتا ہی نہیں کچھ کرنا، اب کیا کرے گا؟ تو یہ بڑی محرومی کی بات ہوتی ہے، اس لیے دھوکے میں نہیں رہنا۔ تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ یہ کھیتی جوان ہوئی، اس کے بعد ڈھل گئی، ہماری کھیتی بھی ڈھلتی ہے،
کمزور ہونے لگے، گویا کہ فتراہ مصفرن. بہت عرصے کے بعد ایک صاحب آئے تھے. کبھی کبھی ہم کو بھی ملتے ہیں، بہت سے پرانے لوگ کبھی ملے تھے اب ملتے ہیں، تو وہ کہتے کہ کیا بھائی بہت بدل گئے آپ. تو بھائی بدلنا ہی ہے، اتنے عرصے میں تو اپنی جگہ پہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ بدل نہیں ہے، بدلے ہیں. اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ بھی تو بدل گئے ہیں. کہاں وہ جوانی ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ اب کہاں وہ فاختہ جو خلیل خاں اڑایا کرتے تھے، گئے سب، ختم قصہ زندگی کے ساتھ. ثم فتراہ مصفرن فتراہ مصفرن ثم یکون حطاما، پھر گھاس ہو جاؤ گے، کاٹ کے پھینک دیے جاؤ گے، لے جا کے لوگ قبرستان میں رکھ کے آ جائیں گے، بس ختم. ثم یکون حطاما، مثال کھیتی کی دی ہے مگر انسانوں کو دی، انسانوں کے بارے میں دی اللہ تعالیٰ. اب جب حطامہ ہو گئے یعنی قبر کے حوالے ہو گئے تو آخرت کی طرف چلے گئے. آخرت میں کیا ہے؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. دو ہی چیزیں ہیں آخرت میں، یا تو عذاب شدید کہ جہنم کا ہلکا عذاب بھی شدید ہے، یا پھر مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی رضا اور اللہ کی بخشش، وہ بھی ہے وہاں، وہ بھی آخرت ہی میں ہے اور یہ بھی آخرت میں ہے. اب نہیں پتا کہ یہ کھیتی جو کھٹ کے گھاس پھوس بن کے قبر میں آ گئی ہے وہ کس طرف جانے والی ہے، ادھر کی ادھر، اس کو کچھ نہیں پتا. اس لیے جوانی میں کبھی یہ نہ سمجھو کہ بھائی ابھی جوانی ہے بعد میں دیکھیں گے. بعد کو کون دیکھا ہے بھائی دنیا میں؟ آج تک کسی نے بعد کو نہیں دیکھا. اس لیے بعد کا انتظار ہی مت کرو. کل کہتے ہیں، کل کہاں آتا ہے؟ دنیا میں کل کا وجود ہی نہیں ہے. اس لیے کہ وہ جب کل آتا ہے تو آج ہو جاتا ہے، وہ کل ہوتا ہی نہیں. تو کہاں وجود ہے کل کا؟ کل کا وجود ہی نہیں ہے. ہمیں کل کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ بھئی کل کچھ کریں گے. کل کس کو کریں؟ حقیقی کل وہ ہے جس کو قرآن نے کہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص اس بات پر نظر رکھے کہ وہ کل کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے. وہی ایک کل ہے، یعنی اس دنیا کا ختم ہونا اور آخرت کا آ جانا. وہ ایک کل ہے. باقی دنیا کے کلوں پہ بھروسہ مت کرو. کل کل کر کے مجھے بے کل نہ کر، خدا جانے تیرا کل کب آئے گا. آئے گا ہی نہیں. کہاں وقت خراب کر رہے ہو، کہاں دھوکے میں رکھے ہوئے ہو. نفس سے بولو، نفس کو یہ شعر سنا دو اور اس کو بولو کہ بیوقوف مت بنا، مجھے الو مت بنا، کل آنے والا نہیں ہے، مجھے آج نیک بننا ہے. مجھے اس رات کو بھی گزرنے نہیں دینا ہے کہ صبح سے شروع کروں گا. مجھے اسی رات میں نیک بننا ہے، اسی وقت میں بننا ہے. عزائم اس کو کہتے ہیں، ارادوں کی پختگی اس کو کہتے ہیں. جس وقت اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ بھئی تو رانگ سائڈ آ گیا تو یو ٹرن لے لے، اب انتظار مت کر کے تھوڑا اور آگے جا کے دیکھیں گے، تھوڑا اور کچھ مت کر، یہاں سے یو ٹرن لے لے. ہم چلے گئے نفس و شیطان کے راستے پر، جانا چاہیے تھا رحمان کے راستے پر. یو ٹرن لے لو، انتظار مت کرو. ہو سکتا ہے جو زندگی کے پل باقی ہیں انہی پلوں میں، انہی لمحوں میں، انہی سیکنڈوں میں اپنے اللہ کو راضی کر لو. ہو سکتا ہے اس کے مان بعد موت آ جائے. ابھی گزشتہ ہفتے میں وہاں بیلگام سے مجھے ایک مولانا صاحب نے دعوت دی. مفتی صاحب نوجوان، صالح، نیک، بستی میں بہت عزت کی نظر سے دیکھے جاتے. انہوں نے کہا کہ ہمارے محلے کی مسجد تعمیر ہوئی ہے، اس مسجد کا افتتاح رکھنا ہے، اس میں آپ کو بلانا ہے. ہمارے ساتھیوں کا سب کا مشورہ یہ ہے کہ آپ آئیے اس کے اندر. اسی موقع سے اصلاحی پروگرام بھی ہو جائے گا
اصلاح معاشرہ کا، اور وقت میں گنجائش ہوگی تو مستورات کے لیے بھی ایک پروگرام کر لیں۔ میں مجبوری بتایا کہ بھائی سال کا آخر ہے، پڑھائی بہت باقی ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ انہوں نے کہا بڑی لجاجت سے، بڑی عاجزی سے بار بار کہا کہ بھائی آپ ایک فلائٹ سے آئیے، دوسری سے چلے جائیے، بس ایک پروگرام ہم کو دے دیجیے بس۔ خیر ان کے مسلسل اصرار پر یہ سوچ کر کے کہ بھئی اس موقع سے مسلمانوں کو نماز کی اہمیت بتا دیں گے، مسلمانوں کو نماز کے سلسلے میں توجہ دلا دیں گے، لوگ جمع ہوتے ہیں ایسے موقع پر بڑی تعداد میں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، تیار ہو گیا، میں چلا گیا تو ایئرپورٹ پر آئے، ریسیو کرے، میری عصا یہیں چھوٹ گئی تھی، کسی نے ان کو اطلاع کر دی تو وہ عصا بھی لا کر کے مجھے ایک وہاں پہنچائے فوراً اور لے کے گئے، بڑی محبت سے ساتھ میں رہے، بہت اچھا انہوں نے کام کیا، پروگرام بھی شاندار ہوا۔ پھر 1000 عورتوں کو جوڑا اور 1000 عورتوں میں بیان ہوا، اس سے بھی بہت خوش ہوئے کہ بیان کا اچھا اثر ہوا مستورات کے اوپر۔ اپنے بچوں کو ملاقات کرائی، دعا کروائی بچوں کے لیے، اور پھر مجھے چھوڑنے ایئرپورٹ آئے، لیکن 2 دن کے بعد وہاں سے فون آیا کہ بھئی ہارٹ اٹیک ہوا اور اچانک موت ہو گئی۔ ابھی انہوں نے مجھ سے اگلا پروگرام بھی لیا تھا کہ شعبان میں جب آپ ذرا پڑھائی سے فارغ ہو جائیں تو ہم کو ہمارے پورے علاقے کے، ہمارے ضلع کے اتنے جو ہے منڈل ہیں، اور اس میں ہم آپ سے پورا 8 دن کا وقت چاہتے ہیں، ہم ہر منڈل میں لے جانا چاہتے ہیں، ہر جگہ کچھ کام ہو کرنا چاہتے ہیں، آپ کو لے کے جائیں۔ خیر ہم نے کہا دیکھا جائے گا بھائی، بات کی باتیں ہیں سب، ابھی فی الحال یہ ہو گیا آپ کا پروگرام، بس ختم، اب جاتے ہیں۔ آ گئے، لیکن کیا پتا تھا کہ یہ بندہ خود ہی رخصت ہو جائے گی دنیا سے۔ ہو گیا، 40-42 برس کی عمر ہوگی زیادہ سے زیادہ اس سے، لیکن ان کی اچھی خدمات، اچھی تعریف لوگوں کی زبان پر، ان کے لیے اچھے کلمات زندگی میں بھی رہے، تو مرنے کے بعد تو لوگ ان کو بہرحال دعائیں دیں گے اور یہ کریں گے۔ بہت سے شاگرد ان کے، بہت سی خدمات، ہدایت کتنے لوگوں کو ہوئی، کتنے نمازی بنے، کتنے ان کی کوششوں سے بھائی آدمی کو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، جو ہے اس کو بنا لو آخرت، جو ہے اس کو آخرت بنا لو۔ اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے، ہوش عطا فرمائے، زندگی کی غفلتوں سے اللہ ہمیں نکال لے اور آخرت کی فکریں ہمارے دل میں سرایت کر جائیں۔ گناہ کی جو لذت ہے وہ بہت عارضی لذت ہے، اس ایسی لذت جس لذت کے بعد ذلت ہے، ایسی لذت کو چھوڑ دینے کی ہمت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ کسی کو بھی گناہ کرنے کے بعد سکون نہیں ملا آج تک، ہر گناہ کرنے والے نے گناہ کے بعد اپنے آپ کو ایک آگ میں محسوس کیا، ایک بے چینی میں، ایک تکلیف میں محسوس کیا۔ کسی گناہ کے بعد کسی کو اللہ نے رکھی نہیں اس میں سکون، اللہ نے رکھی نہیں اس میں خوشی، جب رکھی نہیں تو پائیں گے کیسے اس کے اندر؟ اس لیے کوئی فائدہ نہیں گناہ کا۔ بزرگوں نے فرمایا خارش ہو جاتی ہے تو آدمی کھجاتا ہے، جتنی دیر کھجاتا رہتا ہے اس کو بڑا مزہ آتا رہتا ہے، اب کھجاتا جاتا ہے، کھجاتا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی چھوڑ دیتا ہے ذرا ہوا لگی، سوزش، جلن، ٹیس شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب تک گناہ کرے گا بس اتنی دیر مزہ آئے گا، حظ گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں، ایک ذرا سی دیر کا ہے یہ مزہ، پھر کچھ نہیں۔ کائے کو اس ٹیمپروری لذتوں میں ہم پڑیں جو نہ صرف یہ کہ سیکنڈوں میں، لمحوں میں ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ الٹا ہمیں ذلت میں ڈال کے چلی جاتی ہیں، ہمیں تلخی اور کڑواہٹ میں ڈال کے چلی جاتی ہیں۔ ایسی لذت کا کیا کرنا ہے؟ ایسی لذت پر تف ہے، ایسی لذت پر لعنت ہے۔ جو لذتیں اللہ دیتے ہیں وہ باقی رہنے والی ہیں،
جو لذتیں اللہ دیتے ہیں وہ سرور پیدا کرنے والی ہے۔ اس لیے ارادہ کیجئے کہ ہمیں آخرت جانا ہے، منزل ہماری آخرت ہے، وہاں دو ہی بستیاں ہیں وہاں پر۔ ایک بستی میں اللہ کا عذاب شدید ہے اور ایک بستی میں اللہ کی مغفرت و رضوان ہے۔ طے کر لو کہ کس بستی میں ہمیں جانا ہے۔ اگر ہمیں مغفرت کی بستی میں جانا ہے تو مغفرت والے اعمال کرنے پڑیں گے، اللہ کے رضا والے اعمال کرنے پڑیں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، اور تکلیف ہوتی ہے تو گوارا کرنا پڑے گا۔ اسی تکلیف گوارا کرنے کا نام مجاہدہ ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راہ کی مشکلات کو اٹھا لیتے ہیں، ہم ان کو سیدھے رستے خود ہی دکھا دیتے ہیں اور ہم خود ہی اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ ہدایت کا دوسرا پہلو ہے وصال المطلوب، مطلوب تک پہنچ جانا اللہ پہنچا دیتا ہے ہم کو اپنے کرم سے، جب ہم اس کے دکھائے ہوئے رستے پہ چلنے کا مجاہدہ برداشت کر لیتے ہیں۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ایک خاتون نے اولاد کے لیے دعا کی گزارش کی، اللہ ان کے گود کو بھر دے اور اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اتباعہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ مولا کریم اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما، ہر فتنے سے، ہر خطرے سے، ہر فرقے سے، ہر گمراہی کی دعوت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، ہمارے دوست باوجود حالات صحیح نہ ہونے کے بھی ہمت کر کے اپنی دین، اپنی آخرت، اپنی فکروں کو لے کر یہاں جمع ہوئے، اللہ ان کے اس ایثار کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کی اس سچی فکر کو قبول فرما۔ اے اللہ اس کی برکت سے ہدایت کو ان کے اندر پیدا فرما اور ان کی برکت سے ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ ہدایت کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ ولایت صدیقیت نصیب فرما، اپنی رضا اور خوشنودی والی زندگی نصیب فرما۔ اے مولا کرم کا، رحم کا، عافیت کا، نصرت کا معاملہ فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، مقروضوں کے قرضے ادا ہونے کی صورتیں پیدا فرما۔ جتنے لوگ روزی کی آزمائش میں ہیں اپنے کرم سے اللہ روزی کی آزمائش سے نجات عطا فرما اور سہولت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، بقدر ضرورت روزی عطا فرما۔ اے مولا اپنے کرم سے، اپنے فضل سے یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں، مردوں میں، عورتوں میں، اے اللہ ان سب کے جملہ مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما اور جملہ پریشانیوں کو اپنے کرم سے دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ و صحبہ اجمعین۔